الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیہ نمبر 114 تک پڑھ لیا تھا، اور یہ سرگزشت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس سورہ میں یہ آخری سرگزشت ہے۔ اس سے پہلے 5 رسولوں کی سرگزشتیں ہم نے دیکھ لی تھیں، اور یہ تفصیل کے ساتھ یہ قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے۔ آ، اس تفصیل سے یعنی پہلے ایک طرح کا جو ہے نا درمیان میں وقفہ آیا تھا، جس میں کچھ اصولی باتیں کی گئی تھیں، اور ان اصولی باتوں کا تعلق زیادہ تر آگے آنے والے واقعات سے تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھے، اور وہ دیکھنے کے بعد ہم نے آگے جب بڑھے تو ظاہر ہے کہ اس میں ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں پہ مکالمہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ نشانیاں پیش کی جاتی ہیں، جس میں ید بیضا اور ان کا عصا ہے، اور اس کی بیس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، فرعون اور فرعون کے جو سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اس چیز کو اگر یعنی کاؤنٹر کرنے کے لیے اب یہی ہے کہ ہم پورے ملک سے جو بڑے بڑے ان کے جادوگر ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ دونوں جو نشانیاں پیش کی گئی تھیں یہ جادو ہیں، اور جادو کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ کیونکہ وہاں پہ ایجپٹ میں، مصر میں جادو کا یعنی بول بالا تھا، اور بول بالا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہاں بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوئی کہ ظاہر ہے کہ اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب یہی ہے کہ ہم ایک اور یعنی ایسا مقابلہ کروایا جائے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں اور ملک کے بڑے بڑے جادوگر بھی ہوں، اور وہاں پہ اس چیز کا فیصلہ ہو کہ کون بڑا جادوگر ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے نا بات کو سمجھتے، جو دعوت پیش کی گئی تھی اس کو سمجھتے، جو نشانیاں پیش کی گئی تھیں اس کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، بلکہ انہوں نے اس کو کوئی اور ڈائریکشن دے دی۔ اور ظاہر ہے جب انہوں نے اس طرح کی ڈائریکشن دی، اور ہمیں سورہ طٰہٰ سے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی فوری طور پہ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ یعنی 1-2 ہفتوں کے بعد ان جادوگروں کو بلا لیا گیا ہو، بلکہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ ایک میلے کا جو ہے نا ان کا ایک دن آتا ہے، جس میں پوری قوم کو جشن منا رہی ہوتی ہے، اور اس جشن کے مرحلے پہ اس یعنی میلے پہ یہ سارا مقابلہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اسی جگہ پہ ہوگا جس جگہ پہ فرعون خود اور فرعون کے جنرل سردار موجود تھے، جو ان کا دارالخلافہ تھا اس وقت کا، وہاں پہ یہ سارا انتظام کروایا گیا۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ظاہر ہے کئی مہینوں کا درمیان میں وقفہ ہوگا، اور جب یہ سارے لوگ جو ہے نا اکٹھے ہوئے تو وہاں پہ اب یعنی یہ میدان جو ہے نا میدان لگتا ہے، اور وہاں پہ اب جو جادوگر ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں، اور اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور اب وہاں پہ جب یہ بات یعنی یہ شروع ہوتی ہے کہ اب معاملہ کیسے آگے بڑھے، تو وہاں پہ سب سے پہلے جادوگر ہیں انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، اور یہ کہا ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ گزارش کرتے ہیں کہ کیا تم پہلے جو ہے نا یعنی کرتب دکھاؤ گے، یعنی اپنی جو بھی چیز پھینکنے والی ہوتی ہے اس کو پھینکو گے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو بھی کرتب دکھایا جاتا ہے اس کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، یہ کہ تم پھینکو گے پہلے یا ہم پھینکتے ہیں، یہ بات ہے یہاں پہ انہوں نے کہی۔ اور جب یہ بات کہی تو یہ کہ تم پہلے پھینکو یا ہم پھینکیں، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو جو الفاظ ہیں وہاں کسی چیز کی طرف جو ہے نا انڈیکیٹ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی تلقیہ ورب استعمال کیا گیا ہے، یعنی جب وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم پہلے اپنی بات کرو گے یا اپنا کرتب دکھاؤ گے یا اپنا ہنر دکھاؤ گے، اپنا فن دکھاؤ گے، تو اس کے لیے انہوں نے پہلے ورب کا استعمال کیا ہے ان تلقیہ، اور اس کے بعد وہ اما یا ہم جو ہے نا یہ پھینکے، اما ان نکون نحن الملکین، تو ملکین کے لیے اب یہاں پہ ورب نہیں ناؤن لایا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی قرآن مجید کی جو زبان و بیان ہے وہ بھی چیزیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی اس میں بیسیکلی ان کا اپنا جوش و خروش ہے، یعنی اپنے بارے میں جب وہ کہتے ہیں کہ ان نکون نحن الملکین، اپنا جوش و خروش ہے، یعنی ایک طرح کا ہوتا ہے نا کہ پروفیشنلی جو ہے نا آپ میدان میں اترتے ہیں، یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے،
کوئی گیم ہو رہی ہو یا کوئی اور اس طرح کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہو تو ہم ایک دوسرے کو آفر کرتے ہیں. یہ پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہیں اس کی بیس پہ کہ تم پہلے اپنا کام سٹارٹ کرو یا ہم پہلے ہی اپنا جو ہے نا کرتے ہیں. تو اس کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ایک اس طرح کا آپشن دیا ہے کہ تم پہلے جو ہے نا یہ اپنا فن دکھاؤ اور اس کے بعد ہم اپنا دکھا لیتے ہیں. لیکن جو الفاظ ہیں اس سے ایک جوش و خروش نظر آ رہا ہے کہ یہ کام پہلے ہمیں کرنے دیں، یہ کام ہمیں پہلے کرنے دیں. نحن الملکین کا لفظ آیا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنے دیں. اگر یہ یعنی ہمیں موقع دے دیا جاتا ہے تو ہم جو ہے نا وہ زیادہ اپنے طور پہ جو ہے نا جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور ترکی ہاں نہیں ٹاس کا جو ہے نا وہ نہیں آپشن تھا اس وقت. تو یہ ظاہر ہے پروفیشنلی جو اس زمانے میں جو ایٹیکیٹس ہوتے تھے اس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا یہ ایک چیز سامنے رکھی جو سجیشن تھی، اور اس میں بتایا کہ ان کا اپنا اس میں جو شکر تھا کہ یہ موقع ہمیں دیا جائے. اور موقع ہمیں دیا جائے ظاہر ہے کہ ان کو بھی اپنا کانفیڈنس ہوگا اور اس کانفیڈنس کی بیس پہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوں گے. اور دوسرا ظاہر ہے کہ اس کی پشت پہ ان کی پشت پہ فرعون تھا، فرعون کے سردار تھے اور میلہ لگا ہوا تھا پوری جو ان کی پوری ظاہر ہے کہ وہاں پاپولیشن اس وقت موجود تھی. وہ اس میلے کے سما میں جو ہے نا ایک ساری جوش و خروش میں وہ ساری ہوتا ہے نا جو مین ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہ اس طرح چیزوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک لوگوں کی دلچسپی ہے پیچھے جو ہے نا ان کی پشت پہ فرعون اور فرعون کے سردار ہیں. تو ایک ان کے ایک اعتماد ہے اپنے اوپر، تو اس کی بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ موقع دیا جائے تو ہم ظاہر ہے کہ بہتر طریقے سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب آتا ہے کالا الکو کہ یہ تم خود ہی کر لو بھائی. یعنی یہ جو کام کرتب دکھانا ہے، فن دکھانا ہے، یعنی ایک طرف ان کو اپنا اعتماد تھا اپنے یعنی فن کی بنیاد پہ، اور اس طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے کہ کوئی وحی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ آئے گا، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ آپ کو فیصلہ کریں گے. لیکن ابھی تک ظاہر ہے کہ کوئی ان کو اس طرح کا کوئی اندیا نہیں ملا ہوگا، کوئی اس طرح کا جو ہے نا ان کو کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی کہ وحی کی صورت میں ان کو بتا دیا گیا ہو کہ اب یہ کام تم نے پہلے کرنا ہے، آپ نے پہلے کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اور ان کو جو ہے نا پھر ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم ہی یہ کام کرو، پہلے تم اپنا جو ہے نا جو اپنا فن دکھانا ہے، ہنر دکھانا ہے، جوہر دکھانے ہیں وہ دکھا لو، اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. اور انہیں اعتماد تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اعتماد تھا، ان کو اپنا اعتماد تھا. تو دونوں ظاہر ہے کہ پورے اعتماد طریقے سے یہ یعنی میدان میں داخل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فلما القو، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے یعنی کنہوں نے یعنی انہوں جادوگروں نے ڈال دیا. القو کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، ڈال دینا. یہ القو اور یہ تلکیہ اور ملکین کے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے جس طریقے سے ہم جو ہے نا کوئی لوڈو کا گیم کھیلتے ہیں تو اس میں سے ڈائس جو ہوتی ہے اس کو پھینکتے ہیں، یا ایروز جو ہے نا وہ پھینک رہے ہوتے ہیں. جادوگر بھی ایسے جو ہے نا بیسیکلی کوئی کرتب کھانے کے لیے کوئی چیز پھینکتے ہیں. تو جو پھینکنے کا کام ہے اس کے لیے ہے نا یہ لفظ الکیہ اور القو اور تلکی کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ اس پھینکنے کے معنی میں آ رہا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب انہوں نے پھینکی یہ چیزیں تو سحروا اعین الناس، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، یعنی اب انہوں نے اپنا کرتب دکھایا ہے. یہ سورہ طٰہٰ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کرتب کیا تھا. وہ بیسیکلی اپنے ساتھ جو رسیاں لے کے آئے ہوئے تھے، اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی چھڑیاں لے کے جائے ہوئے تھے جو برانچز کی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا چھڑیاں یا اس کے کہہ لیں ڈنڈے لے کے آئے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے پھینکے ہیں. اور پھینکے ہیں اور اس کے پھینکنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگوں کی آنکھیں بند گئی ہیں. سحروں کا لفظ آ گیا ہے تو اس کے نیچے ترجمہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں باندھ دیں، لوگوں کی آنکھیں باندھ دی. یہ اصل میں یہاں پہ سحر اور اعین الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، لوگوں کی آنکھیں باندھ دی. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے جادوگر، وہ لوگوں کی آنکھوں کو متاثر کیا ہے. یعنی ظاہری آنکھوں کا متاثر کرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی ان کے دیکھنے کو جو ہے اس کو متاثر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جھاڑیوں کی، ان ڈنڈوں کی اور ان رسیوں کی اصل حیت جو ہے وہ بیسیکلی یہ نہیں ہوا کہ وہ ایکچولی چینج ہو گئی. جادو میں ایکچولی چینج نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے کرتب ایسا ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکا جانا ہو جاتا ہے کہ اچھا اب وہ دیکھ یعنی اصل وہ تھیں ڈنڈے اور سوٹیاں اور جو ہے نا تھیں لکڑیاں اور رسیاں تھیں، اور لوگوں کی آنکھوں کے اس طریقے سے باندھ دیا کہ جو کچھ وہ دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو وہی نظر آ رہا تھا. یعنی اس سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ جادو بنیادی طور پہ انسانوں کی نظر کا جو ہے نا اس کو باندھ دیا جاتا ہے.
اور وہ جو کچھ دکھانا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ کہ کیا ایکچولی پیچھے وہ چیز ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ اس کو سحر اعین الناسی، جس سے ان کی آنکھیں یعنی باندھ دی اور آنکھوں کو متاثر کیا ہے، واسترہبوہم، اور اس کے بعد محض یہی نہیں ہوا کہ ان کی آنکھوں کو باندھ دیا، بلکہ لوگوں کے دل بھی اندر سے ڈر گئے۔ یہ جو اس طرح ہوا کا جو لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈرا دینا، یعنی خوف میں مبتلا کر دینا۔ اور یہ خوف کو ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ریئل ہو، بعض اوقات انجانا سا خوف، یعنی اس کے لیے بھی جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی آنکھیں باندھ دی گئیں، اور آنکھیں باندھنے میں جیسا کہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی وہ ایکچولی جو ہے نا اس کی حیت چینج ہو گئی ہو، بلکہ جو کچھ وہ دکھانا چاہتے تھے وہ جو ہے نا اس طریقے سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں بھی ایک طرح کا جو ہے نا استرہاب یعنی کہ خوف پیدا ہو گیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور اس کے بعد وہ بہت بڑے جادو کے ساتھ آئے، یعنی جو بھی انہوں نے کسب کیا، کرتب کیا، نیچے ترجمہ کیا گیا ہے، وہ بڑا زبردست جادو بنا کر لائے۔ تو یعنی قرآن مجید نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ اس کی جادو کی نوعیت جو تھی واقعی جو ہے نا وہ یعنی بڑا کرتب تھا، اور واقعی جادو کے فن میں کوئی پیک کی کوئی چیز ہو سکتی تھی، چوٹی کی چیز ہو سکتی تھی، واقعی انہوں نے اس کو کر دکھایا۔ اور یہ قرآن کا بیان ہے، یعنی اس اعتراف کا کہ واقعی جادو کے لحاظ سے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا واقعی جو ہے نا اس کو انہوں نے ظاہر کر ڈالا۔ اور اس میں تین چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو، ایک یہ کہ آنکھوں کو باندھ دینا، دوسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے جو ہے نا خوف پیدا ہو جانا، تیسرا یہ کہ قرآن کا خود اس چیز کا اعتراف کرنا کہ وہ واقعی جو ہے نا پچھلی دو باتوں کی بنیاد پہ یہ یعنی جو عوام پہ اس کا ریئیکشن ہوا، اس کی بیس پہ قرآن نے خود کہا ہے کہ واقعی جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا بڑا جادو تھا جو انہوں نے جو ہے نا یہ کر ڈالا۔ اچھا، اس میں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جو ہے نا اس طرح کا اثر ہوا، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے سورہ طٰہٰ میں کہ ان پہ بھی اس طرح کا کچھ اثر ہوا ہے، کہ ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ واقعی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے خوف کھایا جا سکتا ہے۔ ایک طرح کا جو ہے نا ان کو بھی یعنی جو جیسا کہ عوام کے ساتھ ہوا ویسے ہی ان کے ساتھ جو ہے نا ایک طرح کا یعنی ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جو ہے نا مطلب اس کے نتیجے میں میرے لیے کچھ ہو جائے گا، وہ خوف نہیں، بلکہ جس طرح ایک عوامی خوف تھا اسی طریقے سے جو ہے نا ایک ظاہر ہے کہ اسی میں کھڑے ایک اس کیفیت میں جو ہے نا وہ آ گئے، اور یہ بات ہوئی۔ اور یہ جو بات ہے اس کے بعد یعنی یہ کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے نا وہی کی۔ اب جو ہے نا یہاں پہ اندیا مل جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اب موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہو جاتی ہے، اوہینا وہی کرنا یا اشارہ کرنا یا جو ہے نا دل میں بات بٹھا دینا، کہ نیچے اگر ترجمہ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو، یعنی جب وہ انہوں نے اپنا کرتب دکھا دیا اور جو کچھ انہوں نے کرنا تھا، ایسا نہیں ہوا کہ ایک طرف انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور دوسری طرف جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اپنا عصا پھینکا، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر ڈالا۔ یعنی یہ پچھلی سٹیٹمنٹ کو یہی ہے کہ انہوں نے اپنے کام مکمل کر لیا، جو کچھ جوہر دکھانے تھے دکھا لیے، جو فن دکھانا تھا دکھا لیا، اور اس کے بعد اس خوف کی یعنی فضا میں یہ پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم بھی جو ہے نا اپنا عصا پھینکو، عصا جو ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور یہ اندیا یہ یعنی اب اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یعنی کوئی بھی معجزہ ہو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی پیغمبر جو ہے وہ اپنی ذات کی بہاف پہ جو ہے نا وہ چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اور وہی جو ہے نا کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کیا سٹیپ لینا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یعنی پیغمبر ہمیشہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جس طریقے سے ان کو حکم ملتا ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک وحی کی صورت میں جو ہے نا بتا دیا گیا ہے کہ اپنے عصا کو پھینکو، اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو الکی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی پیچھے بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک پھینکنے کا ایک انداز تھا، وہ ٹپیکل قسم کا ہوگا سٹائل جو ہے نا پھینکنے کا، جو ہے جو انہوں نے رسیاں پھینکی اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے نا کہا گیا کہ تم بھی جو ہے نا اسی طریقے سے اپنے جو ہے نا اس عصا کو پھینکو جس طریقے سے انہوں نے پھینکا ہے۔ تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور اس کے بعد یہ کہ پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے تلسم کو نگلتا چلا گیا۔ یہ جو لفظ تلقف کا لفظ ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ اچک لینا، کسی چیز کو پکڑ لینا، یعنی یہ کہ آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اچانک پکڑ لینا، کسی کو معلوم نہ ہونے دینا، ایک تو معنی یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نگل لینا، یعنی نگلنا بھی ایسے ہوتا ہے جیسے جو ہے نا جلدی جلدی نکل لینا، اس کے معنی میں ٹو گلپ ڈاؤن جسے جو ہے نا اس کو جلدی جلدی نکل لینا۔ اور یہاں دوسرے معنی میں
یہ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ دوسرا معنی ہے، اس کے لیے بعض اوقات جو ہے نا وہ فگوریٹو میننگ بھی آتا ہے، تو یہاں فگوریٹو میننگ ہے، یعنی اس میں وہ نگلنا جو ہے وہ کھانا کھانے والے نگلنے اس تصور میں نہیں ہے، بلکہ ما یافکون، جو کچھ وہ بنا کے لائے تھے، جو کچھ وہ بنا کے لائے تھے۔ بعض اوقات ترجمے میں اور بعض اوقات تفسیروں کے جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا مفہوم تھوڑا سا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا، کہ جب انہوں نے پھینکا ہوگا اپنا عصا اور اس کے نتیجے میں یہ اژدہا بن گیا ہوگا۔ یہ اژدہا یہاں تو نہیں لکھا، لیکن آگے سورہ جو ہے نا طٰہٰ میں جو ہے نا یہ لکھا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ اژدہا بن گیا، یعنی بڑا سانپ بن گیا، ثعبان بن گیا۔ اور جس طرح پیچھے جو ہے نا اس کے ساتھ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ وہاں بھی عصا پھینکا گیا تو ایک بہت بڑا یعنی اژدہا بن گیا، تو یہاں پہ بھی یعنی وہی اژدہا اسی طریقے سے بن گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ترجموں سے اور تفسیر کی تشریح سے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے پھینکے تھے رسیاں یا جو بھی ڈنڈے پھینکے تھے اور وہ سانپ بنے ہوئے تھے جس طرح وہ حرکت کر رہے تھے، تو اس سے ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ عصا پھینکا گیا تو اس نے جو ہے نا ان کے سب رسیوں کو اور سب جو ہے نا وہ ڈنڈوں کو کھا لیا ہوگا، کیونکہ تلکفو کا لفظ آیا نا، تو کھا لیا ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مفہوم ہو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیونکہ تلکفو میں نے کہا فگوریٹو میننگ ہے، تو فگوریٹو میننگ میں آگے ما یافکون کا لفظ آ گیا ہے کہ جو کچھ وہ بنا کے لائے تھے۔ یہ آفیکا یافیکو کا معنی ہوتا ہے یعنی جھوٹ موٹ طریقے سے، یعنی کوئی چیز بنانا، اس کو جھوٹ موٹ طریقے سے بنانا، یعنی یہ بات کے لیے بھی آتا ہے۔ بات جب آپ کسی سے کرتے ہیں تو بات کا امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ جھوٹ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی جو ہے نا جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ایسا امپریشن دینا کہ وہ بات بظاہر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا جھوٹ موٹ بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بات کا یعنی یہ جو بنا کے لائے تھے، کیا بنا کے لائے تھے؟ یعنی یہ انہوں نے ان کے سامنے پھینکے تھے، رسیاں پھینکی تھی، ڈنڈے پھینکے تھے، وہ اصل میں جھوٹ تھا، جھوٹ تھا یعنی یہ کہ وہ دھوکا تھا آنکھوں کا، یعنی illusion تھا، ڈیلیوژن تھا۔ اور وہ جو بنا کے لائے تھے اس کو جو ہے نا اس اژدہا نے یا اس سانپ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی صورت میں بنا، اس نے اس کو غلب کر لیا، اس کو جو ہے نا یہ کہ نگل لیا۔ اب یہ نگل لینے کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا یہ تھوڑا سا بعض کا کنفیوژن کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ اصل میں یہ ہے کہ اس کے اوریجنل حالت میں جو ہے نا رینسٹیٹ کر دینا، یعنی جب انہوں نے رسیاں پھینکی ہوں گی، جب انہوں نے برانچز پھینکی ہوں گی یا کوئی ڈنڈے پھینکے ہوں گے، تو لوگوں نے کو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ یہ تو ڈنڈے ہیں، اور جب پھینکنے سے پہلے ڈنڈے ہی ہیں اور یہ برانچز ہی ہیں، اور لیکن جو ہی پھینکی تو ایسے لگا کہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ سانپ بنے ہوئے تھے، لیکن اس کی اوریجنل حالت بھی لوگوں نے دیکھی اور جادو ہو جانے کے بعد بھی لوگوں نے اس کی حالت دیکھی، دونوں حالتوں کو دیکھا۔ تو یوں ہی اژدہا آیا اور اس نے کیا کیا کہ ان کو جہاں جہاں بھی اس کو ٹچ کرتا چلا گیا وہ اپنی اوریجنل حالت میں لوٹ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جادو کا اثر تھا وہ زائل ہوتا چلا گیا، جادو کا اثر زائل ہوتا چلا گیا۔ یہ ہے کیونکہ یہ اگر نگلنے کا جملہ یہ تلکفو کا جو ہے نا تلکفو تلکفو، یہ اگر تلکفو جو ہے نا لکیفہ یا الکفو، یہ اگر آپ ان کی لٹریری اسٹائل میں دیکھیں نا، قرآن تو ظاہر ہے لٹریری انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے، آج بھی اگر اس کو دیکھیں تو فلڈ کے لیے جو بڑے بڑے جو ہے نا محلات ہوتے ہیں یا بڑے بڑے اسٹرکچر ہوتے ہیں، مطلب اگر کوئی فلڈ آتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ فلڈ نے جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا اونچی عمارتوں کو جو ہے نا نگل لیا، تو اس کے لیے بھی تلکفو کا لفظ استعمال ہو لیکن جاتا ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے پھر اس کا پھینکنا تھا، جی جی، یہ کہاں ہے عربی کے اندر؟ الکی اساک پیچھے آ گیا نا کہ ان الکی اساک، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وہی کی کہ اپنا جو ہے نا عصا پھینکو۔ ہاں لیکن وہ تو وہاں پر ہے نا، جی جی، یہاں یہ جملہ کہاں سے آ گیا پھر کیا اس کا پھینکنا تھا؟ کس کا پھینکنا تھا؟ میں نہیں سمجھا کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ جو پھر اس کا پھینکنا تھا یہ یہاں اچھا 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 اچھا، یہ نیچے ترجمہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کا پھینکنا تھا کہ ان کی تلسم کو نگلتا چلا گیا۔ یہ پھینک ایزا جو ہے نا، ایزا کا ایک مطلب تو ہوتا ہے یعنی جب جو ہے نا، لیکن ایزا کے اندر جو ہے نا یہ مفہوم خود بخود ہوتا ہے کہ یوں ہی یہ کام ہوا تو یہ ہو گیا، یوں ہی۔ اچھا، یہ فیضا کے بعد ایک نہیں نہیں ایزا ایک نہیں پاؤ ایزا ہے۔ نہیں، وہ حذف کی بات نہیں ہے، ایزا خود جو ہے نا یہ ہے نا یکا یک یا اچانک، اس کا معنی عام ہوتا ہے، یعنی ایزا جو ہے، ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لفظ آیا ہے، یہ لفظ جب آیا تھا پیچھے میں بتاتا ہوں، یہ اگر آپ دیکھیں آیا نمبر 108 دیکھیں آپ کے سامنے ہے، تو وہاں پہ بھی یہی لفظ آیا ہے، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک جو ہے نا وہ ایک واضح جو ہے نا اژدہا بن گیا، یکا یک۔ نیچے اگر ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے کیا ہوا ہے یکا یک ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اچانک یہ ہو گیا،
ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد اگلا ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین. اگر اس کا بھی ترجمہ دیکھیں اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے دفعتن، یہاں پہ دفعتن اس کا ترجمہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اذا کے اندر جو ہے نا یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ دفعتن اچانک جو ہے نا، یا جیتا جاگتا، جس طرح سوری پیچھے جو ہے نا وہ آیا ہے. تو یہاں پہ فائزہ یعنی جو ہی انہوں نے پھینکا، جو ہی انہوں نے پھینکا فائزہ، تو یکا یک جو ہے نا وہ کیا ہو گیا کہ اس نے جو ہے نا تلقف ما یافکون، تو وہ اس نے یہ جو ہے نا. پہلی دفعہ میں نے یہ سنا اچھا فیضا کا یہ ترجمہ. ہاں یہ ہے، یہ ہے. اچھا تو یعنی اس نے یہ نگلنا شروع کر دیا تلکفو اور ما یافکون، کیونکہ ما یافکون کا لفظ آ گیا ہے. اگر یہ صرف ہوتا کہ ان کے رسیوں اور ڈنڈوں کو جو ہے نا وہ کھا گیا ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی. لیکن یہاں پہ ما یافکون کا لفظ آیا ہے کہ جو کچھ وہ بنا کے لائے تھے. کیا بنا کے لائے تھے؟ یعنی جادو بنا کے لائے تھے نا. جادو جھوٹ موٹ، یعنی یافک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جھوٹ موٹ جو ہے نا کہنا بات یا کام کرنا. تو یعنی جو جھوٹ موٹ وہ بات کام کر رہے تھے اس کو کھا گیا. یعنی ترجمہ بھی اسی لحاظ سے کیا گیا ہے. واپس نارمل چیز بن گئی. نارمل، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یعنی یہ نہیں ہوا کہ ان کی رسیوں کو اور ان کی جو برانچز تھی وہ اس کو کھا گیا. یعنی یہ نہیں ہوا اثر کو کہا. اس کے اثر کو کھا گیا، بلکہ یوں کہیں کہ اثر کو کھا گیا. تو وہ یعنی اس کی اصل اوریجنل ہاتھ کو ری انسٹیٹ کر دیا. یوں ہی کر دیا تو لوگوں کے ذہنوں میں ظاہر ہے کہ وہ جو جادو کا اثر تھا وہ تو زائل ہو گیا. اب وہ ریالٹی پہ لوگ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد قرآن کا جو ہے نا اس کے بارے میں تبصرہ ہے. اس سے پہلے ایک میں سورہ طٰہٰ کا جو ہے نا آپ کے دکھاتا ہوں، وہاں پہ کیا چیز ہے. یہ آپ کے سامنے یہ کھلا ہے آیا نمبر 65 سے لے کے 70 تک جو ہے نا. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو ان کی فیلنگ ہے وہ موجود ہے یہاں پہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، یہ 68 میں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں ایک طرح کا خوف محسوس کیا. یعنی یہ کہ یہ چیز ہے، یعنی بے شک وہ پیغمبر ہوں لیکن انسان کی حیثیت سے یہ چیز جو ہے نا وہ سامنے ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو کہا گیا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو کچھ بنا کے لائے ہیں اس کو جو ہے نا آپ ان کو پھینکیں اپنے عصا کو. انما صنعوا کید ساحر، یہاں پہ بھی سحر کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا جو ایک جگہ بات ہوتی ہے دوسری جگہ سے جا کے دیکھیں تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے. اس کو نظائر کہتے ہیں، قرآن مجید کے نظائر کی، یعنی چیزیں جو ہے نا کس طریقے سے واضح ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو واضح ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بات یوں نہیں یوں تھی. ہم نے میزان بھی پڑھا. جی یہ تو یہ چیزیں ہیں. جی ہیں نظائر مطلب ایگزامپلز ہوتی ہیں، پیرللز ہوتی ہیں جو ایک جگہ موجود ہوتی ہیں، دوسری جگہ جائیں تو جو چیزیں جو ہے نا مزید واضح ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ بات ہو گئی. اس کے بعد کہا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے بعد حق جو ہے نا وہ ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب کچھ باطل ہو گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور حق واضح ہو گیا، یعنی حق غالب ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کا باطل ہونا ثابت ہو گیا. باطل ہونا ثابت ہو گیا یعنی یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی اوریجنل حالت میں چلے گئے رسیاں. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ قرآن مجید کا جو ہے نا خاص اسلوب ہے اور یہ مختلف پیغمبروں کے حوالے سے یہ بات بیان کرتا ہے. یہ کیسے بیان کرتا ہے؟ یہاں پہ ایک عام تاثر جو ہمیں لگتا ہے، جو عام آدمی جب اس طرح کے واقعات کو پڑھتا ہے تو اس کو ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے کرکٹ کا کوئی میچ ہو رہا ہو یا کوئی کشتی کا جو ہے نا کوئی دنگل کو لگا ہوا ہو، اور اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہے. قرآن اس کو اس طریقے سے پیش نہیں کرتا. یہ بعد میں تبصرہ ہوتا ہے نا وہ بڑا میننگ فل ہوتا ہے، اور ہمارے ہاتھوں سے عمومی طور پہ جو بعد میں تبصرہ قرآن مجید کا ہوتا ہے وہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. ہم اس کو کیونکہ پیچھے ایک سٹوری سنتے آ رہے ہیں اور ہمارے ذہن پہ وہ پوری سٹوری کا اس طرح غلبہ ہوتا ہے جس طرح عام حالات میں چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہماری آبزرویشن ہوتی ہے، وہ جو آبزرویشن ہے وہ ہر جگہ پھر وہی کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا بات کہی گئی وہ چیز دب جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی تفسیر بیان کرنے والا ہو یا آپ خود پڑھ رہے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دنگل لگا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا مناظرہ ہو گیا، جس میں جو ہے نا ایک جو ہوتا ہے نا کہ کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پارٹی سمجھتے ہیں اور اس میں جو ہے نا اپنی ٹیم سمجھتے ہیں اور اس میں جو ہے نا ٹیم جیت جاتی ہے تو ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم یعنی جیت گئے. تو یہ بیسیکلی کہ اس طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن یوں ہی ہم آگے تبصرہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کا، وہ اصل ہوتا ہے، وہ ہماری ہاتھوں سے نکل جاتا ہے.
اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو یہاں پہ تبصرہ کیا فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون. یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو عمومی جو ہمارا رجحان ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے، اس کو اسی اینگل سے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ جیت تو ہماری ہو گئی اور دوسرے فریق جو ہے نا باطل تھا وہ تو ہار گیا. یہ اس طرح آتا ہے. قرآن مجید اس کو اس چیز کے پیش نہیں کرتا. یہ اصل میں جو اس سے پہلے جو ہے نا ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ ہوتا یہ ہے کہ پیغمبر جب آتے ہیں تو اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. دعوت میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ انفسی آفاقی دلائل ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اگلے سٹیج پہ جو ہے نا کنکریٹ جو ہے نا چیز بھی ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، جیسے کہ جو ہے نا یہ کنکریٹ چیز تھی. اس کے بعد حالات بدلتے ہیں جس میں لوگوں کو جو ہے نا ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کے ذریعے جو ہے نا آزمایا جاتا ہے، قحط آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اچھا، یہ ان میں سے ہر سٹیج کے بارے میں جب بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر وہاں پہ جو پیغمبر ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ اس کو جو چیز پیش کر رہے ہوتے ہیں اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں، بطور دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی بطور دلیل ہے. اور یہ جو دلیل ہے، یہ اس بیسیکلی یہ اتمام حجت ہو رہا ہوتا ہے. اور ان کا کوئی بھی کام جس کے نتیجے میں لوگوں کو جو تصور ملتا ہے وہ محض یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، وہ بات نہیں ہوتی. یہاں پہ بیسیکلی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی جو ہے نا جو پہلے جس پوزیشن پہ کھڑے تھے، یعنی پہلے اگر تھوڑی بہت ایمبیگوٹی تھی تو فردر کلیریفیکیشن ہو گئی. اب اس کلیریفیکیشن کے نتیجے میں گریجولی آگے معاملات جو ہے نا وہ پیچیدہ ہونے ہیں، پیچیدہ ہونے ہیں، یہاں تک پیچیدہ ہونے ہیں کہ اپنا پورا جو ہے نا جو پیمانہ وہ بھر لیتے ہیں. یعنی جو ڈس اوبیڈینس کا ہے اور جو سرکشی اور ناد اور دشمنی اور مخالفت کا جو رویہ ہے، اس کے نتیجے میں وہ گریجولی آگے بڑھتے ہیں. اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ کسی سٹیج پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پکڑ لیتی ہے، اور جو پیغمبر اور رسولوں کے دور میں جو عذاب آتا ہے اس میں در لیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہر سٹیپ جو ہے نا بیسیکلی اس طرف بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو جو ہے نا بعض اوقات ہماری ہاتھوں میں جو ہے نا وہ چیز نہیں ہوتی. یہ اسی طرح کا جو ہے نا معاملہ جب مکہ سے نکلے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں شاید وہاں پہ جا کے دیکھ لیں گے، تو وہاں پہ یہ جاء الحق کا وزحق الباطل کا جو ہے نا یہ ایگزیکٹلی اس طرح کے جملے آتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف رسولوں کے ساتھ اس طرح کے جملے جو ہے نا عام بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اب اس کے نتیجے میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں چیزیں اور نکھر کے سامنے آ جائیں گی، اور تمہارا باطل ہونا یہ واضح ہو جائے گا. جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں مکہ سے نکلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے دی گئی ہے. اور یہاں پہ بھی یہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ چیز واضح ہو گئی، حق کا جو ہے نا حق ہونا، اور جو تمام حجت جس کی بنیاد پہ جو اصل دعوت ہے وہ اس کا ثبوت ہے بیسیکلی پیش کیا جا رہا ہے. کائنات کا ایک ہی خالق ہے، کائنات کا ایک ہی مالک ہے، کل کو قیامت برپا ہونی ہے. یہ بیسیکلی سب کچھ جو کچھ پیغمبر کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل پیچھے وہ ساری چیز ہوتی ہے. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ یا آئسولیٹڈ کو واقعات نہیں ہوتے. یہ حق اور باطل تو پہلے سے ہی ایک حقیقت ہوتے ہیں نا، جی جی بس اس کا واضح ہونا جی جی مسئلہ ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی وہ اس کلیئرٹی پہ وہ کھڑا واضح جو ہے وہ رسول کر لیتا ہے. مختلف واقعات کے ذریعے سے جو ہے نا واضح ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس اینگل سے بات کہی گئی ہے. اگر آپ جو ہے نا آپ کا جو کینوس ہے محدود ہے، تو اس کینوس میں پھر جو ہے نا آپ یہی کہیں گے کہ یار دیکھو یہ تو مقابلہ ہوا جس میں پیغمبر جیت گئے، پیغمبر کا کوئی بھی کام وہ حق ہی ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی ایک بڑا محدود تصور ذہن میں آتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو پوری بات میں نے کہی ہے وہ پورے تسلسل کے ساتھ کہی ہے جو کچھ ہم اس سورہ سے پڑھ رہے ہیں. ہاں، ویسے یہ بھی ہے کہ وہ جو اس سے پہلے جو مکالمہ ہو چکا ہے موسیٰ علیہ السلام جی اور جی نوح علیہ السلام کا، جی جی وہ تو یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں ہے، لیکن وہ جو سورہ طٰہٰ اور جی قصص جی کے اندر ہے، جی وہ اصل پھر وہ حق کا واضح ہونا وہ ہے. لیکن وہ یہ اس کے اوپر ایک سونے پر سہاگا آ جاتا ہے، جی ایگزیکٹلی واقعی یس. چیز آ جاتی ہے اس کے اوپر. اچھا یہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ظاہر ہے قرآن مجید نے ایک درمیان میں تبصرہ کیا، یہ تبصرہ تھا. اس کے بعد اگلی بات کی فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین. اس کے بعد یہ ہوا کہ فرعون اور اس کے ساتھی اس روز وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے. مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے. اچھا، مغلوب ہو جانا یہ تو بات واضح ہے، یہ obvious ہی بات ہے کہ یہ سارا انتظام انہوں نے خود کیا تھا، بڑے دھڑلے سے انتظام کیا تھا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں پہلے دن دکھایا ہے وہ تو بس ایسے جادو تھا، اور ہم جو ہے نا پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر لائیں گے اور وہ مقابلہ کریں گے اور دیکھیں گے جو ہے نا یہ کیا کرتب دکھاتے ہیں وہاں پہ. اور ان کو ایک طرح کی امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا ان کے جادوگر جو ہے نا یہ کام کر ڈالیں. اور جب انہوں نے یہ سب کچھ ہوا تو فغلبوا هنالک، تو وہاں پہ وہ جو ہے نا مغلوب ہو گئے.
مغلوب ہو گئے، اور اس کے بعد اصلی بات جو آگے، یعنی جو بات ہے، ون قلبوا صاغرین، اور ذلیل ہو کر رہ گئے. یہ یعنی بڑا پرزور قسم کی جو ہے نا جملہ ہے کہ ذلیل ہو کر رہ گئے، کہ جو کچھ ان کی پلاننگ تھی وہ دری کی دری رہ گئی. یعنی یہ کہ حق کا حق ہونا ثابت جو ہے نا وہ ہو چکا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، بادشاہ ہیں اور ملک کی حکمرانی کر رہے ہیں، وہاں پہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو سرکشی آ جاتی ہے، اناد اور دشمنی آ جاتی ہے. وہاں پہ اس طرح کی کنفرنٹیشن کے نتیجے میں ان کو پتہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پیغمبر ہے، اور کنفرنٹیشن کے نتیجے میں اب جو کچھ بھی ان کو پیش آیا ہے، ان کی اپنی حقارت، اپنی ضلالت، اپنی جو ہے نا حقیر پن جو ہے نا سامنے آ گیا ہے. تو اب یہ جو پوزیشن ہے کہ فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، یہ فرعون کے ساتھیوں کے بارے میں تبصرہ ہے. اس سے پہلے فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، یہ جو جادوگروں نے جو کچھ کیا، اور فرعون کے ساتھیوں کی جو پلاننگ تھی، وہ کولیکٹیولی بات کہی گئی تھی. یعنی آیا نمبر 118 میں کولیکٹیولی بات کہی گئی تھی، کہ جس میں فرعون کے ساتھی، جادوگر، ان کا اکٹھا ہونا، آنا، بیسیکلی ایک ٹیم تھے نا، آنا، اور اس کی بنیاد پہ جو نا مغلوب ہو جانا، یہ ان کے بارے میں بات کہی گئی تھی. یعنی اس میں جادوگر بھی شامل تھے، اور اس میں فرعون کے ساتھ بھی شامل تھے. لیکن آیا نمبر 119 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کون لوگ ہیں. صرف جادوگروں کا نام نہیں لیا گیا، اس میں صرف اور صرف فرعون کے ساتھی ہیں. ان کے بارے میں کہا گیا کہ فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین. اور اس کے بعد اب جادوگروں کی بات ہوتی ہے. جادوگروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. اور جو جادوگر تھے، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے. یعنی کیا نشانی؟ جو کچھ ان کے سامنے پیش کیا گیا، خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے. اب یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں پہ پھر دوبارہ وَأُلْقِيَ کا لفظ آ گیا ہے. یہ جو ہے نا، یہ مماثلت جو ہے بڑی میننگ فل ہے. یعنی مماثلت کس لیے میننگ فل ہے کہ ابھی تھوڑی لمحے پہلے تو جو ہے نا وہ جادو کے کرتب خانے کے لیے رسیاں اور جو ڈنڈے تھے وہ پھینک رہے تھے نا، تو وہ اس کا وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے. تلکیہ کا لفظ تھا، ملکین کا لفظ تھا، الکو کا لفظ تھا، الکو کا لفظ آیا ہے. تو یہ ایک ہی لفظ ہے. یعنی یہ 5ویں 6ٹھی دفعہ یہاں پہ لفظ آ گیا ہے. یعنی لفظ وہی استعمال کیا ہے. تو وہاں پہ جب آپ اپنا کوئی شعبہ دکھاتے ہیں، کوئی فن دکھاتے ہیں، کوئی چیز پھینکتے ہیں نا، تو جب پھینکتے ہیں تو اس کی ایک ہوتی ہے نا کہ آپ جلدی سے چیز پھینکتے ہیں، سپیڈ ہوتی ہے نا کہ چیز پھینکتے ہیں، اور اس کے پیچھے پوری انٹینشن ہوتی ہے، پورا جو ہے نا ارادہ ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ وَأُلْقِيَ کا بھی لفظ آ گیا ہے، اور یہ مجہول میں آیا ہے. مجہول مطلب پیسو وائس میں آیا ہے. پیسو میں آیا ہے. تو پیسو میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا، اس کی جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ گریٹنس جو ہے اس کی، اس کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد، کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے اس نے مجبور کر دیا کہ وہ سجدے میں گر جائیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ اتنا ان کے اوپر اثر چھوڑا ہے اس پورے واقعے نے، ان جادوگروں پہ، کہ وہ ان کے کوئی آگے کوئی ریئیکشن جو ہے نا، کوئی اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے، وہ بیان نہیں کیا. بلکہ بعض اوقات جو ہوتا ہے نا، آپ پر رسپانس دیتے ہیں. رسپانس دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ بات کرتے ہیں، آپ کو تبصرہ کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. دوسرا، آپ فوری طور پہ اسپونٹینیسلی کوئی ریئیکشن شو کرتے ہیں، جس سے آپ کی باڈی کی موومنٹ جو ہے نا سب کچھ بتا دیتی ہے. تو یہاں پہ ان کی باڈی کی موومنٹ ہے، وہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا. سجدے میں گر گئے. یہ سجدے میں سجدے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی لے آئے. یہ وہ آگے بتا رہا ہے، قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ ایمان لے آتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ابھی اس کا فوری ریئیکشن بتایا جا رہا ہے. اور میں نے کہا کہ اولکیا کا لفظ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے جو ہے نا چال چلی، اسی طریقے سے گویا کہ وہ خود جو ہے نا چال کا حصہ بن گئے. ڈنڈے پھینکے، رسیاں پھینکی، جس طرح سے وہ چیزیں پھینکی، ویسے ہی خود ان کی ذات پھینکی گئی. ان کی ذات بھی اسی طریقے سے پھینکی گئی. کس کے سامنے؟ یعنی اب سرنڈر کرنے کے لیے. یہاں پہ ساجدین کا لفظ آیا ہے. یہ سجدہ جو ہے، یہ تاریخی طور پہ ان علاقوں میں، مصر ہو، سعودی عرب ہو، یہ پورا عربوں کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ جھکنا کسی کے سامنے یہ عام سی چیز تھی. سورہ یوسف میں جا کے دیکھیں گے، وہاں پہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے والد اور والدین اور ان کے بھائی جو ہے نا سب کے سب جھک جاتے ہیں.
تو وہاں پہ بھی سجدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ عام سی چیز تھی اس کلچر میں، اس تہذیب میں. یہ ہزاروں سال جو ہے نا اس طریقے سے رہی کہ جو کسی کی رسپیکٹ میں یا کسی کے بڑا ہونے پہ، ایلیٹ کلاس کا بندہ ہونے سے، بادشاہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے جو ہے نا جھکا جاتا تھا. اور اس کی نوعیت ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا سجدہ وہ سجدہ ہو جس کو ہم زمین پہ سجدہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جھکنا ہوتا ہے کھڑے کھڑے. بعد کا جس طرح رکوع کی کیفیت ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، رکوع سے کم ہو، ایون جو ہے نا سر جھکا لینا، اس کے لیے بھی سجدہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن یعنی عربی زبان میں. تو یعنی جھک جانا کسی کے سامنے، تو یہ اس معنی میں ہے یہاں پہ. تو بیسیکلی انہوں نے سجدہ کر لیا ہے. سجدہ کرنے کا مطلب جھک گئے ہیں اس کے سامنے، اور اپنے باڈی جیسچر جو انہوں نے دیا ہے اس سے یہ کہ جو ہے نا سرنڈر کر دیا انہوں نے اس کے سامنے. تو یہ جادوگروں نے یہ کام کیا ہے. اب یہ جو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، یہ جو سرنڈر کرنا ہے، یہ اس چیز کا اعتراف کر لینا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے جادو نہیں تھا، جادو نہیں تھا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک فن کے ماہر ہوں اور اس کی ہر چیز کو جانتے ہوں، ڈیٹیلز کو جانتے ہوں، ہاں ہر ڈیٹیل کو جانتے ہوں، اور جب ڈیٹیلز کو مائنیوٹلی ڈیٹیلز کو جانتے ہوں، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، اسی نوعیت کا واقعہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ چیز نہیں ہے جو میں نے پڑھی ہے اور جو میں جانتا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی، ایسے میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. جیسے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مردوں کو زندہ کرتے ہیں. آج کی میڈیکل سائنس جس پوزیشن پہ اور مقام پہ کھڑی ہے، کسی مردے کو ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ مر چکا ہے. ہر لیبارٹری، ہر ٹیسٹ جو ہے نا شو کر دیتی ہے، جو کچھ بھی پاسبلٹیز ہوتی ہیں میڈیکل سائنس کی وہ شو کر دیتی ہے کہ یہ بندہ مر چکا ہے. سپوز اس طرح کے سیناریو میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کسی مردے کو جگا دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں. تو اب ہمارے موجودہ دور کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ کیا کہے گی؟ یہ جو معاملہ ہوا ہے، کسی بندے نے ٹچ کیا اور اس کے بعد مردہ کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ میڈیکل سائنس کا معاملہ نہیں ہے. میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈیکل سائنس کا معاملہ نہیں ہے. ایسے ہی اگر جو ہے نا جادوگروں نے یہ جھک گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ جو کچھ یہ چیز پیش کی گئی ہے یہ وہ معاملہ نہیں ہے جس کو ہم جادو کہیں. اس کی نوعیت کو سمجھتے ہیں، اس کی نوعیت کو سمجھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہاں پہ سجدہ کیا ہے. اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اب اظہار کرنا ہے. پہلے انہوں نے اپنے باڈی کی جو جسچر جو دیا ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد پھر بولے کیا ہیں؟ بولے یہ ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم جہانوں کے رب پہ ایمان لائے ہیں. اور اس کے بعد اس کو اسپیسیفائی کیا ہے کہ ربی موسیٰ و ہارون، اور یہ وہ رب وہ ہے جس کی تبلیغ جو ہے نا موسیٰ اور ہارون کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے دو چیزوں کو. ایک یہ کرنا ہے کہ ایک طرف جو ہے نا فرعون ہے، فرعون خود جو ہے نا آگے چل کے پڑھیں گے، آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ خود بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، اور اپنے آپ کو بڑا رب جو ہے نا رب اعلیٰ جو ہے نا وہ کہتا ہے. آگے چل کے قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کی حیثیت سے پورے ملک میں اس کی پوجا ہوتی تھی. اور یہاں پہ ان جادوگروں نے جب یہ کہا کہ دو لفظوں سے اس کا اظہار کیا کہ وہ رب جو حقیقتاً پوری کائنات کا رب ہے، رب العالمین کا لفظ استعمال کیا ہے. دوسرا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ یہ محض وہ رب نہیں ہے جس کو دنیا یعنی فرعون کی صورت میں جانتی ہے، بلکہ یہ وہ رب ہے جس کی تبلیغ جو ہے نا یا جس کی بات جو ہے نا موسیٰ اور ہارون کر رہے ہیں، یہ وہ رب ہے. اچھا، یہاں پہ کئی ایک سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سوالات جو ہے نا وہ یہاں پہ ایڈریس نہیں کیے گئے. میں اب آپ کو لے جاتا ہوں سورہ طٰہٰ میں. وہاں پہ جا کے ہم جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو صورتحال سامنے نظر آتی ہے. قرآن مجید میں یہ کہیں یہ نہیں ذکر کیا کہ ان جادوگروں کی کوئی براہ راست ملاقات ہوئی ہو موسیٰ علیہ السلام سے، یہ ذکر نہیں آتا. لیکن جو انڈیکیشنز ملتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانتے ہیں پہلے سے. یعنی یہ کہ جو کافی مہینے لگے ہیں اس میلے کو آنے کے لیے، جب نامینیٹ کر لیے گئے ہوں گے جادوگر کہ یہ جادوگر ہیں جو فرعون کی طرف سے جو ہے نا ریپرزینٹ کریں گے، اور اس کے بعد یقیناً جو ہے نا وہ بھی پہلے آگے ہوں گے، اس ایریا میں آگے ہوں گے. اور یہ بڑی کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ بندے جو ہے نا دیکھتا ہے کہ اچھا میرا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، اس کو جا کے مل کے تو آؤں. تو یہ واقعہ ہونے سے پہلے ظاہر ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. پھر اس کے بعد یہ کہ پوری کی پوری بنی اسرائیل جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہاں اگر ہم تورات کے بیان کو دیکھیں تو علاقوں میں موجود تھی. مطلب یہ کہ ان کی کافی بڑی تعداد تھی، اور وہ ساری ایمان لے آئی. اس کے بعد فرعون کے لوگوں میں سے بھی لوگ ایمان لے کے آئے، ایسا نہیں ہوا اس دوران. اور اس کے بعد یقیناً جو ہے نا اس واقعے پہ بھی ایمان لے کے آئے ہوں گے لوگ. تو اس ساری صورتحال کو اگر سامنے دیکھیں تو ان کی ملاقات جو ہے نا، میں نے کہا کہ براہ راست جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتی.
یعنی یہ کہ قرآن نے خود ذکر نہیں کیا لیکن انڈائریکٹ طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. یہ آیت نمبر 73 ہے سورہ طٰہٰ کی. اس میں بتایا گیا ہے کہ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی. یہاں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے. یہ جو لفظ آیا ہے کہ لیغفر لنا خطایانا، یہ بنیادی طور پہ جادو ہے. جادو کا کفر ہونا، جادو کا غلط ہونا، جادو کی پریکٹس کو جو ہے نا، یہ ایک مذہبی تصور ہے. دنیاوی تصور میں تو یہ چیز نہیں ہوتی، یہ ایک مذہبی تصور ہے. اس مذہبی تصور میں یہ کہنا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، جو کچھ بھی ہم جادو کرتے رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ جب تک بندہ دعوت سے جو ہے نا پتہ نہ ہو اس وقت تک یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ وما اکرہتنا، ہم آئے تو ہیں لیکن ہمیں مجبور کیا گیا ہے. یعنی جادوگر، کوئی بھی فنکار جو ہوتا ہے وہ اصل میں بھلے جو ہے نا وہ ہار جائے لیکن وہ میدان میں اترتا ہے. یہ ایک عام سی بات ہے، اترتا ہے. کیوں اترتا ہے؟ وہ اس بیس پہ کہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا ماہر ہوں، وہ اترتا ہے. لیکن یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ ہمیں مجبور کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی جو ہے نا اس چیز سے ڈرے ہوئے تھے، پہلے ہی جو ہے نا وہ سمجھ گئے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. انکار کر دیا تھا. اور یہ اکرہتنا یعنی یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا ہے، ان کو مجبور کیا گیا ہے اور مجبور کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی جو وہ الفاظ کہتے ہیں، یہ الفاظ جو شرک پہ مبنی تہذیب ہوتی ہے ہزاروں سالوں پہ جو ہے نا، وہاں پہ خدا کو خدا کے طور پہ سمجھنا اور وہ اکیلا تنہا سمجھنا، توحید پہ مبنی بات کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. یہ بندہ وہی بات کر سکتا ہے جو شعوری طور پہ سمجھ چکا ہو. تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بات سمجھ چکے تھے پہلے یہ بات کیا ہے، کیونکہ مجبور کیے گئے تھے. اور جب وہ معاملہ ہو گیا اور اس کا اتنا امپیکٹ پڑا اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں. اور ایمان لانے کے ساتھ جو ہے نا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد آگے بات بڑھتی. جی جی میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا جی جی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں اور بھی بات ہوئی ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو فرعون کو ایمان کی دعوت نہیں تھی حضرت موسیٰ. نہیں دی ہے. تو یہاں پر تو آپ دیکھیں یہاں پہ بھی جب ہم نے بات سٹارٹ کی تھی تو وہ الفاظ ہیں. باقی یہ سورہ طٰہٰ میں جانے تھے میرے ساتھ. نہیں یہ اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں، میں نے جب پچھلی دفعہ اس پہ پوری تمہید باندھی ہے. نہیں اس وقت بھی شاید یہ چیز اسکپ ہو گئی. یہاں پہ میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے. یہ کہا گیا ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا. تو آیات کا مطلب 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ تو صرف محض معجزہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جو آفاقی انفسی یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد فظلموا بہا، اور اس نے جو ہے نا انکار کر دیا، تکذیب کر دی یعنی جو بات رکھی گئی اسی کی تکذیب کر دی نا. بات انہوں نے یہ رکھی. اچھا پھر اس کے بعد بات کیا رکھی؟ بات ظاہر ہے کہ وہ کیا رکھی، آگے بتایا ہے کہ کیا رکھی ہے. اچھا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پہلے تو بات قرآن مجید نے اسٹیبلش کی اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا سمرائز کر کے بتا دیا پہلی ہی جو ہے نا آیا میں. اس کے بعد یہ کہا کہ انی رسول من رب العالمین، میں رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور رب کا تعارف کرائی ہوگا تو پھر ہی جو ہے نا یہ بات میں اس میں وہ نہیں ہے. اچھا سوال جو ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہا کہ یہ ایمان لے آؤ اس پہ. جی میں ایمان آیات سے آئے وہ ساری بات بالکل ٹھیک ہے. جی وہ یہاں پر آ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ اے فرعون ایمان لے آؤ. جی دیکھو وہ سورہ طٰہٰ میں جو ہے نا وہ آئی ہے بات وہاں پہ ساری، جس طرح پیغمبر رسول جو ہے نا دعوت پیش کرتے ہیں ویسے ہی دعوت کی ہے. یہ لوط علیہ السلام کے حوالے سے بات آتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات میں نے ایک دو جگہ اور بھی مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ وہ یا تو یہی جگہ تھی یا کوئی اور جگہ تھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن پڑھا تھا، وہاں پر بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی. اب شاید وہ نہیں میں آپ کو اگر کہتے ہیں میں ابھی آیات دکھا دوں گا میں آپ کو جو ہے. اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اب یہاں پر بھی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں جی کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور صحیح نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. جی ٹھیک. دیکھتا ہوں تو میں جو ہے نا ابھی تک آپ کو آیات دکھا دوں گا. یہ نہیں وہ کہ یہ پورا جو قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ ہے مختلف جگہوں پہ کہ یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے نا دعوت پیش کی گئی ہے پہلے، ایسا نہیں کہ جو ہے نا وہ اس میں طٰہٰ دوبارہ پڑھ لیں گے. اس کو ہاں
تو وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا آپ نے مجھے ذہن سے نکل گیا، لاسٹ ٹائم ریزن بھی بتایا تھا جب ہم نے وہ ابھی یاد نہیں یاد پڑتا ہے کہ کسی اور جگہ بھی یہ آیا تھا ڈسکشن میں کہ اس طرح سے کیوں آیا، باقی رسولوں کا ڈفرینٹ طریقے سے آیا. کیونکہ جو میں ہسٹری جو پڑھ رہا ہوں اس میں جو اس طرف میسوپوٹیمیا اور اس ان علاقوں میں جو وہ ہے نا جو بھی بادشاہ تھے وہ خود خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے تھے. ایجپٹ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ خود خدائی کا دعویٰ بھی کہ مطلب گاڈ کنگز جو ہیں وہ ہیں یہ. تو ان کو شاید ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے دعوت نہیں دی، کیونکہ یہ تو خود ایک اپوزٹ فورس کے طور پہ خدائی کا دعویٰ لے کے کھڑے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی اور خدا کی پوجا کر رہے ہو تو آپ کہیں کہ اچھا جی اس کی نہ پوجا کرو اس کی پوجا کرو، یہ بات نہیں ہے نا آپ. اچھا آگے آگے چلے دیکھتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے دوسری جگہوں سے جو ہے نا یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. جیسے لوط علیہ السلام کے حوالے سے چیز آتی ہے وہ تو پچھلی دفعہ میں نے کہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات وہی ہے. لیکن یہاں پہ بھی جو بات اسٹارٹ میں ہوئی ہے وہ اسی اینگل سے ہوئی ہے کہ میری پوزیشن کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، میں کس پرپز کے لیے آیا ہوں، اور میں وہی بات کروں گا جو حق ہے. میں یہ جو لفظ ہے اللہ قول اللہ اللہ الا الحق، مطلب یہ ہے کہ یہاں شرک کی بنیاد پہ بات نہیں ہوگی، توحید کی بنیاد پہ بات ہوگی. تو وہ یہ پوری چیز جو ہے نا واضح کر دی گئی. اور اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. قرآن مجید اپنی بعض اوقات چیزیں جو ہے نا انتہائی سمرائز طریقے سے پیش کرتا ہے، اور ہم جو ہے نا بات کر ہم لیکن جو حضرت دودھ کے علاوہ جو باقی رسولوں نے بھی کہی ہے وہ یہی کہی ہے نا کہ وہ بندے بن کے رہو اللہ کے. جی جی وہ اگر دیکھیں تو وہ نہیں ہے، لیکن جی جی کانٹیکس کے اندر تو کہانی اس کہانیوں کے درمیان آئی ہوئی ہے. جی، اور جس میں زیادہ تر چیزوں کا ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ اصل میں تکذیب کرنے کا پہلو اور اس پہ عذاب کا پہلو ہے. یہاں سورہ اعراف میں آپ کا جملے میں نہیں آیا، کانٹیکس میں تو اسی کے چکر میں آیا ہوا ہے. یوسف کیا نام ہے، یہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام. تکذیب، بات کی تکذیب کرنا، ٹھیک ہے. وہ جب لوط علیہ السلام کے واقعہ ہوا ہے اس میں بھی تکذیب ہوئی کہ یہ کام نہ کرو. ہاں یہاں پر بھی تکذیب ہو گئی کیونکہ یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو جانے دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اکیلا یہ نہیں. تکذیب تو ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے ایک بات لے کر آئے اور تکذیب دو تو چیزیں بالکل وہ چیزیں ہو رہی ہیں. دو چیزیں ہیں. یہ پچھلی دفعہ پڑھا تھا. دو چیزیں ہیں، ایک رسول کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں آیا ہوں، اور دوسرا میرا مشن یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کے جاؤں گا. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے، دونوں باتیں مجھے بالکل وہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرعون کو ایمان کی دعوت دی ہے یا نہیں، یہ میں یہ جملہ موجود نہیں ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی موجود نہیں ہے. ہاں ہاں تو ضروری نہیں ہوتا. ہم بعض اوقات چیزوں کو جو ہے نا وہ پریسائزلی دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس انداز سے ہو. وہ چیزیں جو ہے نا قرآن مجید اس طرح نہیں پیش کرتا. یہاں پر تو یہ لگتا ہے کہ ہونا چاہیے. ہاں نہیں دیکھو اگر وہ ہے تو ہونا چاہیے، پیچھے تمام رسول. بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ اوورال پورے اسٹرکچر میں ہم دیکتے ہیں، اور اس میں رسول کا کام ہی رسول کا. بائبل میں کوئی اس کا ریفرنس نہیں ملتا کہ اس کرنے سے. اچھا بائبل میں بنیادی طور پہ اصل ایشو وہیں سے یہ بنتا ہے نا. بائبل میں اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ جس طرح ایک آزادی کے جو ہے نا ایک ہیرو ہوتے ہیں نا، وہ اس کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. یعنی نیشنلسٹ قومی جو ہے نا ایک قوم پرست جو رہنما ہے اس کے طور پہ پیش کیا گیا. اور بعض اوقات جو ہے نا یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ تو ایک لیڈر تھے، سیاسی رہنما تھے. تو وہ اس اینگل سے آپ پیش کرتے ہیں تو چیزیں جو ہے نا پیچیدہ ہو جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو اس کو ان کو جو ہے نا بطور رسول پیش کر رہے ہیں. تو رسول کی جب رسول کا لفظ کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعوت ہوتا ہے. دعوت ہے. بہرحال یہ تو ثانوی چیزیں ہیں. آگے جو ہے نا بڑھتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ کہا کہ کالا فرعون. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی انڈائریکٹلی اگر آپ کہیں تو ان جادوگروں کو تو کوئی دعوت نہیں پیش کی گئی، لیکن یہ ایمان لے کے آ رہے ہیں. کس پہ لا رہے ہیں؟ رسول پہ لا رہے ہیں نا ایمان. تو یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. انڈر لائن جو ہے نا وہ بٹوین دا لائنس جو ہے نا وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی ایمان لے کے آئے ہیں. اور اس کے بعد فرعون نے یہ کہا کہ اس میں انڈرسٹوڈ میں بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ جادوگروں کا جو معاملہ ہے وہ سیکنڈری طور پہ آ رہا ہے. فرعون کے ساتھ تو بھائی دیکھو ان کے سامنے رسول پیچھے بات ہو گئی ہے، پیچھے بات ہوئی ہے کہ میں رسول بن کے آیا ہوں. تو رسول کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول کا مطلب؟ رسول بن کے آیا ہوں یہ بات ہونا، جی جی. اور یہ کہ ایمان کی دعوت. رسول دیکھو اگر وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو لے کے جانے آیا ہوں اللہ کے حکم سے، اپنے اس کے نہیں، اللہ کے حکم سے. یہ رسالت کو بات ہو گئی. رسالت جب رسالت کی بات کی ہوگی تو کیا بات کی ہوگی؟ مطلب وہ بتا دیا نا کہ رسالت میں سمجھا نہیں کہ جب یہ کہا کہ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں اور تمام جہانوں کے پروردگار. اگر یہ بنی اور میں جو بات کہوں گا وہ اللہ پہ میں وہی بات کروں گا جو اللہ کے حوالے سے بات ہے. میں اس پہ شرک میں مبنی کوئی بات نہیں کہوں گا. جب یہ باتیں یہ ساری ہو گئیں تو آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ اس سے مطلب یہ لیتے ہیں جو میں یہاں پر قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کو جانے تو ورنہ عذاب آئے.
نہیں ایسی بات نہیں. جو حکم ملا ہے وہ اگر پورا نہیں ہوگا. اگر آپ پیچھے جا کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ رسول اور رسول کی دعوت پوری رکھی گئی ہے، اگر بھلے جو ہے نا ان لفظوں میں نہیں رکھی گئی جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن رسول کا رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوت وہی دعوت رکھے جس کو توحید کی دعوت کہتے ہیں اور آخرت کی دعوت کہتے ہیں. اس کے بغیر رسالت کا تصور جو ہے نا بالکل ناکارہ ہے، یعنی یہ پاسبلٹی نہیں ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن مجید جو ہے نا ہر جگہ اسی طریقے سے بیان کرے گا جس طریقے سے. رسول کا ایک مشن ہوتا ہے، جی جی ٹھیک ہے، وہ مشن ہے. اگر مثال کے طور پہ کہ اس قوم کو اٹھانا ہے، آپ بنی اسرائیل کو، اور ایک منصب پہ فائز کرنا ہے، جی یہ ایک مشن ہے رسول کے پاس. جی وہ رسول اپنا مشن پورا کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے وہ مشن پورا کر رہا ہے. اب اس میں مثال کے طور پہ بہت ساری قوم جو ہے نا آس پاس آباد ہیں، ان سب تک وہ پیغام نہیں پہنچایا رسول نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے رسول رسالت کا حق ادا نہیں کیا. نہیں، اس کا جو مشن تھا وہ سب پورا کیا. وہ جب رسول کہا جاتا ہے کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کا ٹارگٹ اصل میں وہ قوم ہوتی ہے. تو یہاں پہ رسول کس قوم کی طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرعون کی قوم کی طرف یہ بھیجا گیا فرعون ہے اور کہ وہ سب فرملائی وہ پیچھے لفظ آ گیا. ایمان لے آئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. فرعون اور فرعون کے سرداروں کی طرف آیا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، لیکن رسول بحیثیت رسول ان کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے جن کی طرف بھیجا گیا ہے. جی کہ جی وہ ایمان لے آئے. جی ایمان لائیں، اور کس چیز تو کا. پھر بنی اسرائیل کو لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ مجھے آپ بتا دیں دیکھو کہ وہ یہ دو کیوں کہہ رہے ہیں کہ دو بنی اسرائیل کو دو لے جائے، دو بس آپ مشن ایمان لے آئے سب. دو چیزیں ہیں دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. ایک یہ ہے کہ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کی طرف رسول کا آنا، اس مشن کے لیے آنا جس طرح باقی رسول آئے، دعوت ان کے سامنے رکھنا، یہ چیز واضح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے سامنے دعوت رکھی جائے. دعوت کو بھلے قبول کریں نہ کریں لیکن ان کے سامنے دعوت رکھی جائے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ فرعون اور فرعون کے جو ہے نا سرداروں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، تو یہ وہی دعوت ہے جو عام دعوت ہے. یہ ایک بات ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ رکھی گئی کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں. یہ ان کی اس بحیثیت رسول ہونے کے دو مشن ان کو دیے گئے ہیں ڈے ون سے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا کہ وہ رسول ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، وہ تو لیکن ٹھیک ہے شکور صاحب، لیکن وہ کہہ رہے الفاظ میں نہیں ہے. الفاظ میں نہیں ہے، لیکن ہم مطلب جملہ اس کو پھر اپنی سمجھ سے اس میں شامل کرتے ہیں. ہاں استنباط. کیا یہ ایسا ہے؟ کیا میں تو کبھی اس پر سوچا ہی نہیں کی چیز کہ کیا یہ ہم نے استنباط سے نکالا ہوا ہے، مطلب نظائر سے نکالا ہوا ہے؟ نہیں. میں آپ کو کہوں، میں دکھا دوں گا آیات، وہ آیات دکھا دوں گا کہ جس میں دعوت. تو پھر تو بات ختم ہو گئی، ہاں. پھر تو دونوں مشن ہیں، ہاں. پھر تو بات ختم. تو یہ وہ آیات میں اچھا میں سوال ہے. اگلی دفعہ جو ہے نا دکھا دوں گا، لا دوں گا. ہاں. لیکن بہرحال جناب آگے اس کو دیکھتے ہیں، اور یعنی آگے مزید جو ہے نا کیا ہوتا ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، اور اس سے پہلے کہ تم جو ہے نا فرعون پہ فرعون نے یہ کہا کہ تم اس سے پہلے کہ ایمان لاؤ کس پہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ، اور جو اسٹیٹمنٹ جو دی ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس چیز کی اجازت دیتا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس چیز کی اجازت دیتا. اب اجازت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی اگر تم نے کنورژن کرنی بھی ہے اپنے ریلیجن کی تو یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے ہوتے ہوئے. میں بادشاہ ہوں، میں اس چیز کا فیصلہ کروں گا کہ میری عوام جو ہے وہ ایمان قبول کرتی ہے موسیٰ پہ یا نہیں کرتی. یعنی اب یہاں پہ جو پرسیکیوشن جو ہے وہ پیک پہ ہے. یعنی کسی ملک میں کوئی رائے اختیار کرنا، کوئی سوچ اور فکر کی پیروی کرنا، یہ ایک آزادی کا معاملہ ہوتا ہے. لوگوں کو یعنی یہ کہ آزادی دی جائے، وہ کس مذہب کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، کس سوچ اور فکر کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کی آزادی دی جائے. یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ آزادی دینے کے لیے تیار نہیں، آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ تھی. یہ جو سارا جو معاملہ ہوا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے، یعنی کہ جادوگروں نے اپنا جادو کا ہنر دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اپنا عصا پھینکا، اور اس کے بعد جادوگروں نے ایمان لے آئے. اور جب ایمان لے آئے تو یہ سارے کے سارے واقعے کو پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تم نے ایک چال چلی ہے. یہ تو سیاسی بات ہو گئی. اب پھر سیاسی، اصل میں دیکھیں پیچھے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کے رہ گئے. اب وہاں پہ پتہ نہیں کتنی پاپولیشن ہوگی، اس دور کی جتنی بھی پاپولیشن ہوگی انہوں نے اکٹھی کی ہوگی، میکسیمم کی ہوگی. سب کے سامنے جو ہے نا جاگ نسائی ہوئی، سب کے سامنے جو ہے نا وہ یعنی ایک طرح کی مصیبت برپا ہو جاتی ہے بادشاہوں کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ہمارے ہی جو ہے نا درمیان ایک بندہ ہے جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ اس نے کر ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا صرف اس کے اپنی قوم کے لوگ ہیں، میرے ساتھ تو پوری جو ہے نا وہ
یعنی میری بادشاہی کے لوگ ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اس نے یہاں پہ پھر جو ہے نا چلاکی کھیلی ہے، کیونکہ سیاستدان تھا نا. تو سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ موقع محال کو تاڑتے ہوئے وہ اسٹیٹمنٹ دے جس کو پھر حالات کو اپنی طرف جو ہے نا لے آئے. یہی اپوزیشن کی چال ہے بیسیکلی. سوری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو کچھ یہ کیا ہے، یہ جو چال چلی ہے، یہ تمہاری پہلے سے سمجھوتا ہے. یعنی تم کمپرومائز کر کے آئے ہو کہ اس طریقے سے جو ہے نا ہم رسیاں پھینکیں گے، مجمع لگے گا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنا عصا پھینکیں گے، اور عصا جو ہے نا یہ کام کر ڈالے گا، اور اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے. اور ہم ایمان لے آئیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جیت جائیں گے، اور جو فرعون اور فرعون کے ساتھی ہار جائیں گے. تو گویا کہ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کے جو حزب اختلاف ہے، یعنی اس ملک میں جو مخالفت کر رہی ہے اس کی حکمرانی کی، ان کا جو ہے نا مطلب یہ کہ ڈنکا جو ہے نا بجے گا، ان کی جو ہے نا وہ سامنے طور پہ نمایاں آ جائیں گے. اور جب نمایاں آ جائیں گے تو نمایاں ہو جائیں گے تو فرعون اور فرعون کے ساتھی جو ہے نا مغلوب ہو جائیں گے، ان کا اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ بیسیکلی اس نے وہ چال چلی ہے کہ تم نے یہ چال چلی ہے، تم نے پورا جو ہے نا یہ اسکیم پلان کی ہے. مدینہ یعنی یہاں پہ شہر بھی ہو سکتا ہے، اور نیچے ترجمہ کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس مدینہ میں، اس شہر میں، لِتُخْرِجُوهَا مِنْهَا أَهْلَهَا، کہ تم چاہتے ہو کہ جو یہاں کے باسی ہیں وہ یہاں سے نکال دیے جائیں، یہاں سے باسی نکال دی جائیں، یعنی ان کو اقتدار سے نکال دیا جائے. بیسیکلی وہ اس سینس میں کہ اقتدار سے نکال دیا جائے. یہ کام تو نہیں ہو سکتا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اور اس کے بعد وہ تھریٹننگ جو ہے نا تھریٹن کرتے ہیں کہ تمہیں جلد ہی اس کا نتیجہ جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس سے پہلے اگر آپ پچھلی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جس میں یہ چیز جو ہے نا ان کے سامنے جب پیش کی گئی تھی شروع میں، فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کے سامنے پیش کی گئی تھی، میں ابھی آپ کو وہاں پہ لے جا کے جو ہے نا بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ یعنی کیسے جو ہے نا ہوا. یہ دیکھیں، اگر آپ آیت نمبر 109 میں دیکھیں، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، کہ وہاں پہ بی بی جب فرسٹ ٹائم جب ان کے سامنے عصا پھینکا گیا ہے اور ید بیضا یہ دکھایا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی فرعون نے یہی اور فرعون کے ساتھیوں نے یہی کہا تھا. اگر آپ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو وہاں پہ آیت نمبر 110 میں کہا ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. تو ایگزیکٹلی وہی چال جو ہے نا یہاں پہ دوبارہ سے نئے سرے سے جو ہے نا اب پبلک میں رکھی گئی ہے. وہاں پہ تو ایک چھوٹے سے جو ہے نا ماحول میں بات کہی گئی تھی، تو یہاں پہ ایک پوری پبلک میں یہ بات رکھی ہے. اور جو اس نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا ابھی بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا، فسوف تعلمون، تمہیں بتاتا ہوں کہ یعنی میں کیا کرنے والا ہوں. تو وہ اگلی آیت نمبر جو ہے نا 124 میں آتا ہے، لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں اب کیا کروں گا کہ مخالف سمتوں میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور اس کے بعد تمہیں تسلیب دے دوں گا. تسلیب یہ کہ سلی دے دوں گا. اجمعین کا مطلب تم سب کو، یعنی ظاہر ہے کہ کوئی کنسیڈریبل نمبر ہوں گے، یعنی 2-4 تو نہیں ہوں گے، کئی ایک جادوگر ہوں گے، تو ان کو جادوگروں کے سب نے سب جو ہے نا ایمان لے آئے تھے. اور اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے نا یہ کام کرنے والا ہوں کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا. کہ مخالف سمتوں میں کاٹنا یہ اس زمانے میں جو ہے نا رواج رہا ہے اس چیز کا. اور جو ہو سکتا ہے کہ اس ملک کا قانون بھی ہو کہ اس طرح جب بغاوت کی جاتی ہے، ہائی ٹریزن ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹے جا رہے ہوں، یہی جو سزا ہے یہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ رہی ہوگی. اور یہ سزا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ یہود اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں اس کے بعد تسلیم کروں گا، یعنی سلی دوں گا، تم سب کے سب یہ معاملہ کروں گا. یہ سزا ہے یہاں پہ جو وہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد وہ کیا جواب دیتے ہیں، یعنی جادوگر جو ہے نا وہ کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو ہم یعنی جو کچھ بھی تم بھلے کر لو، ہم اپنے رب کی طرف واپس جا رہے ہیں. اور اپنے رب کی طرف واپس جا رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ان کی دھمکی کا جواب ہے. یعنی یہ تو امکان ہے کہ ہمارے جائیں گے، لیکن ہمارا مارا جانا جو ہے نا معمولی چیز نہیں ہے.
اس کے بعد ہمیں ریوارڈ ملنا ہے. یاد ہوگا کہ جب انہوں نے شروع میں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ریوارڈ دو گے، تو فرعون نے یہ کہا تھا کہ نہ صرف تمہیں ریوارڈ دوں گا بلکہ تمہیں اپنے قریبی ترین لوگوں میں شامل کر لوں گا. تو یہ میں کہا تھا کہ آئرنی آف سچویشن ہے، آپ بالکل اپوزٹ صورتحال سامنے آ جانی ہے. تو یہاں پہ بالکل اپوزٹ صورتحال سامنے آ گئی ہے. یہاں پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف واپس جا رہے ہیں، گویا کہ تم نے بھی جب مرنا ہے تو تم نے بھی اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. تو جب تم جاؤ گے ہمارا اور تمہارا جو ہے نا وہاں پتہ چل جائے گا کہ تم نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ جو بات ہے یہ پھر وہی بات آ گئی کہ یہ معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ بندہ وہی کر سکتا ہے جس کو پہلے سے اس دعوت کا، جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے، اس کا پورا یقین ہو. یعنی یقین کیا ہو؟ یعنی آخرت کا تصور اور وحدانیت کا تصور جب تک جاگزی نہیں ہوتا تب تک اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی. اور پھر وہ لوگ جو جادوگر ہوتے ہیں، جادوگر کسی بھی معاشرے کا، یہ آج کے جادوگر ہوں یا پرانے ہوں، اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا رہن سہن اور نبشونہ اور جو کلچر ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ علمی ہو. یعنی بات کو، گہری بات کو سمجھنے کا وہ نہیں ہوتا. وہ اپنے خاص فن کے ماہر ہوتے ہیں، بس اس سے باہر دنیا کیا ہے وہ سے باہر نہیں نکلتے. یہ عمومی ہے بات، یہ ہر کلچر میں ایسے ہی ہے. اور جب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کو سمجھ گئے ہیں، ان کی جو ڈیپتھ ہے میسج کی وہ اس کو سمجھ گئے ہیں. ادروائز جو ہے نا توحید کا جو نہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا کہ آخرت کیا ہے، توحید کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے. لیکن وہ لوگ جن کو جس کا پتہ نہیں ہے، وہ جب اتنی بات گہرائی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کو سمجھے ہوئے ہیں. اب بات کو سمجھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا، اپنے اندر سے جو ہے نا محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یہ کام کرنے کے لیے. لیکن یوں ہی جو ہے نا چنگاری سامنے آئی اور اس پہ جو ہے نا ایمان لے آئے. اچھا، ایمان لے آئے. اس کے بعد یہ کہا کہ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. اس کے بعد یہ کہا کہ تم ہم سے محض انتقام لیتے ہو. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، تم محض ہم سے انتقام لیتے ہو کہ ہم تمہارے کام نہیں آئے. اس مقصد کے لیے لایا گیا تھا، کنفرنٹیشن کے لیے لایا گیا تھا. تمہارے کام نہیں آئے اور اس کا تم بدلہ لے رہے ہو. ہم ہار گئے ہیں نا، اس کا بدلہ لے رہے ہو. لیکن یاد رکھو کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اللہ کی آیات پہ ایمان لے کے آئے. اب یہاں پہ آیات جو ہے نا یہ وہی آیات ہیں جو بالکل شروع میں بیان ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جس میں نے کہا تھا کہ یہ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وحی ہوتی ہے اور ایک جو ہے نا معجزے ہوتے ہیں رسولوں کے. تو یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں. ہمارے سامنے جناب یہ دعوت رکھی گئی تھی اور اس وقت تو نہیں ہم ایمان لائے، لیکن اب ہم ایمان لے آئے ہیں. اب ہم ایمان لے آئے ہیں جب ہمارے پاس وہ آ گئیں. لما جاءتنا، اب ہمارے پاس جب آئیں. لما جاءتنا جس طریقے سے یہ لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب وہ چیز واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی اور ہم اس چیز کو سمجھ گئے کہ جب ہمارے پاس آئی اور ہم نے اس کو سمجھ لیا، اور سمجھنے کے بعد اب ہم ارادتاً یہ جو نا دعوت قبول کر رہے ہیں. جب قبول کر رہے ہیں تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم نے ہمیں پھانسی دینی ہے، تم نے ہمیں جو ہے نا تسلیف دینی ہے، تو اس کے جواب میں اب ہم اپنے اللہ سے جو ہے نا دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور اے پروردگار آپ ہم پہ صبر نازل فرما، صبر کی فروانی ہمیں دے اور ہمیں بحیثیت مسلمان ہی جو ہے نا موت دے. یہ بات پھر بہت گہری بات ہے. یہ ہمارے جو لوگ ہیں مسلم ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو سمجھنا. اور آگے تھوڑی دیر بعد اس کے بعد اگلی ایک تو آیتوں میں پتہ چل جائے گا کہ بنی اسرائیل بالکل اپوزٹ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ صبر سے کام لو. لیکن یہ لوگ جو ہے نا صبر کو سمجھ گئے ہیں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. صبر جو ہے نا ایک بڑا گہرا تصور ہے. پھر یعنی اس کا مطلب پھر وہی آتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹلی کہیں بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ یعنی اس طرح کے انڈائریکٹ طریقوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوت کو پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں اور سمجھے ہوئے ہیں. اور یوں ہی ایک چنگاری ان کے سامنے آئی ایمان کی، اور اس پہ جو ہے نا وہ ان کی وجود پہ احاطہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے نا ایمان لے آئے. اب اس موجودہ صورتحال میں ایک جزا فضا ہونی چاہیے تھی، ایک تکلیف کے عالم سے گزرنا چاہیے تھا، لیکن لگ رہے ہیں کہ وہ مطمئن ہے. یعنی اس پوری صورتحال کو سامنے دیکھنے کے بعد مطمئن ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. بس ہم سے یہ اب کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ اب ہم موت آئے تو اب ہم جو ہے نا فرعون کی جو ہے نا مذہب پہ مرے، وہ نہیں، بلکہ جو ہارون اور موسیٰ کا جو رب ہے نا، جو اس کی دعوت ہے اس پہ ایمان لا کے مرے اور اس ایمان لانے کی حیثیت سے ہمارا خاتمہ ہو. یعنی اس طریقے سے یہ ساری بات کو وہ رکھ رہے ہیں. اردو کے صبر اور عربی کے صبر میں کیا فرق؟
فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو عمومی طور پہ جو ہم کہتے ہیں صبر کرو یعنی تھوڑا سا انتظار کر، پیشنس عربی کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی صبر کر لو، انتظار کر لو، تھوڑا سا رک جاؤ. یہ جو عربی کا ایک خاص جو ہے نا، جو گہرا میننگ ہے صبر، وہ یہ ہے کہ جو آپ نے نقطہ نظر اختیار کیا اور سمجھ کے اختیار کیا ہے اور اس پہ اب ڈٹ جانا ہے، اس کو فالو کرنا، یہ صبر اس کو مانا. یہاں پہ بھی وہ، اس میں دونوں معنی ہیں یہاں پہ بھی، یعنی ایک پیشنس کے معنی میں کہ جو ہے نا جو مصیبتیں آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسی نقطہ نظر پہ آ رہی ہیں، جس کو آپ نے اختیار کر لیا ہے، اور اس پہ جو ہے نا آپ بھلے دنیا جو مرضی کرے، ہم اس کو جو ہے نا اختیار کیے رکھیں گے. یہ بات ہے یہاں پہ. اس کے بعد اب کیا ہوا؟ اس کے بعد آگے جو ہے نا ظاہر ہے کہ ڈائلاگ آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد یہ تو ایک معاملہ ہو گیا، ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا جادوگروں کے ساتھ. اب باقی لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پہ پھر جو ہے نا جو سردار سامنے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے جو سردار ہیں وہ سامنے آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ کیا تم جو ہے نا فرعون کو یہ کہتے ہوئے کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو چھوڑے رکھو گے تاکہ وہ زمین پہ فساد برپا کریں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں. یہ تو یعنی اب وہ اس کے سامنے ایک سجیشن رکھتے ہیں کہ یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا. کن کے ساتھ؟ جادوگروں کے ساتھ. یہ تو طے ہو گیا کہ ان کو ظاہر ہے کہ پھانسی کی سزا دی جائے گی. یہ آگے سورہ طٰہٰ میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو کھجوروں کے تنوں پہ یہ پھانسی کی سزا دی گئی تھی، یہ سولے کی سزا دی گئی تھی، اور ان کے مخالف سمتوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے تھے. یہاں پہ اب جو ہے نا یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہاں پہ دیکھیں کہ لیفسدوا فی الارض، وہ بھی تو زمین میں جو ہے نا فساد برپا کر رہے ہیں. یہ زمین پہ فساد برپا کرنا ایک حکمرانوں کے خلاف ہوتا ہے، تو یہاں پہ حکمرانوں کے خلاف ہے. یہاں پھر وہ سیاسی چال ہے، سیاسی چال ہے، یعنی ایک پیچھے انہوں نے جادوگروں نے چال چلی، وہ بھی زمین کے اندر فساد برپا تھا، زمین کے اندر فساد برپا تھا نا، یعنی حکمرانوں کے مخالفت میں. تو یہاں پہ تو ایک دوسرا فریق ہے اور بڑا فریق ہے، تو وہ بھی تو وہی کام کر رہا ہے جو جادوگر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو تو آپ نے سزا سنا دی، ٹھیک ہے وہ سمجھ گئے، لیکن ان کا کیا کیا جائے؟ جو فرعون، جو موسیٰ کے جو نا پیروکار جو بنی اسرائیل ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو ان کی یعنی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو یہاں پہ انہوں نے یعنی ایک طرح کا انڈائریکٹ یہ بات رکھ دی، وَيَذَرَا کا، انہوں نے آپ کو بطور بادشاہ کے ساتھ ساتھ تمہیں رب اعلیٰ نہیں مان رہے ہو، کیونکہ عالیہ تک آگے لفظ آ گیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے، ان بتوں کے اندر ایک مقام اور مرتبہ ہے، وہ عالیہ تک. اور جو تمہارے سٹیچوز بنے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو گاڈ کنگ کا جو تصور ہے، یعنی کنگ گاڈ کا، وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ جو ہے نا وہ کسی بڑے جو ہے نا جو ڈیوائن کوئی چیز ہے، جس طرح وہاں پہ سورج کو جو ہے نا بڑا دیوتا سمجھا جاتا ہے، اس کا جو ہے نا نمائندہ کے طور پہ فرعون جو ہے نا موجود ہے وہاں پہ، یعنی اسی کے نمائندے کے طور پہ جو بڑا دیوتا ہے. اچھا، اب بڑا دیوتے کا بعد فرعون جو ہے نا اس کا نمائندہ ہے. فرعون کے سٹیچوز ہیں جو جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں، پوری بادشاہت میں جو سٹیچوز نصب کیے گئے ہیں، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس پہلو سے بات کی گئی ہے کہ فی الارض ویذرا، تمہیں جو ہے نا اس دیوتا کے جو بڑا دیوتا ہے اس کے نمائندے کے طور پہ تمہیں یہاں پہ اپنا رب نہیں مانتے، بنی اسرائیل نہیں مانتے، وہ عالیہ تک، اور نہ ہی تمہارے جو بنائے گئے تمہارے نام پہ بت ہیں، سٹیچوز ہیں، ان کو مانتے ہیں. تو یہ تو اس کی بنیاد پہ جو زمین پہ فساد برپا ہو گیا ہے. یعنی مذہب وہی ہونا چاہیے جو سرکاری مذہب ہوتا ہے، لوگوں کو فورس کیا جائے کہ اس کی پیروی کی جائے. جیسے آپ پیچھے جو ہے نا جادوگروں نے مخالفت کر دی ہے اور اس کی سزا دے دی ہے، تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اس کے جواب میں پھر جو ہے نا فرعون کیا کہتا ہے، کالا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کے بچوں کو جو ہے نا بیٹوں کو وہ ہم قتل کریں گے، اور اس کے بعد ان کی عورتوں کو چھوڑے رہنے دیں گے. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر جو ہے نا پوری طرح قابو میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو پورا کنٹرول ہے ہمارا اس بنی اسرائیل پہ، اور یہ ہمارے ہاتھوں سے باہر نہیں نکل سکتے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ جو فرعون ہے، یہ منفتح اس کا نام ہے، اس کے باپ کا نام رامیس تھا. رامیس کے زمانے میں بھی جو ہے نا یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا ہے، یعنی ان کو بیٹوں کو قتل کیا جاتا رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت رامیس تھا، یعنی باپ تھا موجودہ جو فرعون ہے اس کا، اور جو موجودہ فرعون ہے اس کا نام منفتح ہے. منفتح جو ہے وہ اس نے جو ہے نا اب یہ دوسری دفعہ کام کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں بریک آ گیا تھا، وہ آیا، ظاہر ہے کہ وہ انہی کی طرف سے آیا ہوگا، بادشاہوں کی طرف سے بریک آ گیا تھا، اور اب یہ دوبارہ کام جو ہے نا یہ شروع ہو رہا ہے.
پچھلا جو ہے نا اس کی کیا ریزن تھی یہ ہمیں قرآن مجید نہیں بتاتا، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ پچھلی جو رامیز تھا اس نے بنیادی طور پہ یہ سیاسی چال چلی ہوئی تھی اس وقت بھی، کیونکہ ان کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی، اور یہ اس طریقے سے ایک ریشل جو ہے نا وہ ایکسٹرمینیشن جو ہے کہ جس سے آئندہ نسلوں کا خاتمہ ہو جائے، یہ اس نے پالیسی اختیار کی ہوئی تھی رامیس نے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب جو ہے نا یہ تو کلیئر کٹ ہے، شور شاٹ ہے یہاں پہ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں کر رہا ہے۔ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ان کو سمجھ رہا ہے کہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں اور ہماری بات نہیں مان رہے، اور ہم اس پہ پوری طرح جو ہے نا وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہاں پھر دیکھیں کہ یہاں پہ 3 فریق ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور جادوگر جن پہ ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جادوگروں کو سزا دے دی گئی۔ اب ان کے لیے جو ہے نا یہ اناؤنس کر دیا گیا، یہ اس واقعے کے بعد کا معاملہ ہے، ان کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کے لیے یہ سزا سنا دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پھر ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ پھر وہی بات آ گئی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر ادھر ہاتھ ڈالا گیا تو کام خراب ہو جائے گا، یہ ایک وہ چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کے پاس کیا پریسیڈنس تھی اس کی پہلے سے کیا کہ چیز؟ مطلب رسول جو آتا ہے اگر اس پہ اس طرح سے ہاتھ ڈال دیا جائے گا تو نہیں، وہ آگے چل کے والوں کے پاس یہ پہلے سے موجود ہے نا یہ بات کہ رسول کو اگر کچھ کیا جائے گا تو ایسی بات ہو جائے گی۔ جی، آگے چل کے جو ہے نا آخری صورتوں میں آخری پاروں میں جو ہے نا یہ بات آ جائے گی کہ وہاں ایک سٹیج پہ فرعون فیصلہ کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالا جائے، اور جب یہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ پیچھے ہٹو، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، تو میرے پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اسی طرح کے حالات میں جو ہے نا واقعہ ہوا ہوگا، تو جس میں ظاہر ہے کہ اس نے پھر جو ہے نا ڈر گیا ہوگا، خوف میں آ گیا ہوگا کہ یہ تو کام اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، باقی لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر فرعون جو ہے اس حد تک چلا جا سکتا ہے کہ جس میں جو ہے نا لوگوں کا قتل کر رہا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس نے جو ہے نا قتل کر رہا ہے، یعنی یہ کہ بنی اسرائیل پہ جو ہے نا اس طرح قتل کر رہے ہیں بچوں کو، اور جو ہے نا اس کے بعد جس طرح تسلیب پہ ڈال دیا ہے اس کو، جادوگروں کو ڈال دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، بادشاہ تھا اس زمانے میں، تو یہ کوئی فزیکل پاور نہیں موجود تھی، یعنی جو ظاہری طور پہ جو لوگوں کو نظر آتی ہے موجود تھی نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن اس کے باوجود اس نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر اور پیغمبر رسول اور رسول کا جو پوزیشن ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی، ادروائز جو ہے نا وہ جب یہ معجزے دے کے بھیجا گیا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی کہا ہے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور یہ معجزے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ جو ہے نا تو پہ ہاتھ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہاتھ نہ ڈالے، یہ بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے نا اپنی قوم کو سمجھایا ہے، کالا موسیٰ قوم استعینوا باللہ واصبروا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگو۔ موجودہ حالات میں جب جو ہے نا یہ چیز سامنے آ گئی، اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل ہیں ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہوئے ہوں گے، یہ مصیبت ہے، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ کی آئندہ نسلیں جو ہے نا وہ قتل کی جا رہی ہیں، آپ کے بیٹوں کو جو ہے مارا جا رہا ہے اور بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہم تاریخ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جب جن کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا گنونا قسم کا جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے، اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے نا یہ پھر جو ہے نا سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سے جو ہے نا وہ استعانت کرو، یعنی یہ کہ اس سے مدد مانگو موجودہ حالات میں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا وہ صبر چاہو، یہی کہ وصبروا، اور اس چیز پہ صبر جو ہے نا کرو۔ یہ جو بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے استعانت مانگو اور صبر کرو، یہ ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں دوسری جگہ پہ سورہ نحل میں جو ہے نا پتہ چلتا ہے، وہاں پہ بھی جب مکہ میں اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے اور وہاں پہ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی، یہ آیت نمبر ہے 127 سورہ نحل کی، وَاصْبِرْ وَمَا صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم۔ یہ بتایا گیا کہ یہ جو مصیبتیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں مکہ میں رہتے ہوئے، اس میں بس اب صبر کرو، اور صبر صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مل سکتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ غم نہ کھاؤ، اس پہ غم نہ کھاؤ۔ تو یہ خاص قسم کا جو ہے نا صبر کرنا اس طرح کے حالات میں، یہ رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں لازمی طور پہ رہا ہے، اور یہ کہ
ان کو تلقین کی جاتی ہے. یہ محض نماز پڑھنے ہی سے نہیں ہوتی. محض نماز جو عمومی نماز ہے، مطلب 5 وقت کی نماز ہے، وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہے، اس میں بھی دعائیں کی جاتی ہیں. بلکہ خصوصی نمازوں کے لیے جیسے تہجد ہے، رات کو جو ہے نا اٹھنا ہے، اس میں پیغمبر کو بھی خاص طور پہ جو ہے نا ہدایت کی گئی، اور پیغمبر کے ساتھیوں کو بھی ہدایت کی گئی مکہ میں رہتے ہوئے. تو ایسے ہی ظاہر ہے کہ ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ تم بھی جو ہے نا یہ کام کرو. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہی مظاہرہ جو ہے نا جب جادوگروں نے کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یعنی وہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں ان کو کہا ہوگا کہ تم صبر سے کام لو، وہ چیز پہلے سے سمجھ گئے. یہاں پہ جو ہے نا وہ سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہاں سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس کے بعد سمجھانے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان الارض للہ، زمین جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی زمین سے مراد کیا ہے؟ یعنی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم جو ہے نا ان کے اوپر پورا کنٹرول ہے ہمارا. کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا نا. تو اب یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ان الارض للہ، اللہ جو زمین ہے نا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمین مطلب یعنی اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی شخص دعویٰ کر دے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ واقعی اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اس کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس کو جی چاہے بنا دے. اس کا مالک یعنی گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم صبر سے کام لو. اس وقت بادشاہ وہ ہے، کسی سٹیج پہ جا کے تم بھی بادشاہ بن جاؤ گے زمین پہ. اور یہ جو اقتدار ہے اس کی کنجیاں تمہیں مل جانی ہیں. دیکھیں یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور اس میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ تمہیں اس وقت تم جو ہے نا ذلیل ہو رہے ہو. تم اس وقت جو ہے نا یعنی تمہارے بچے اور بیٹے جو ہے نا وہ ذبح ہو رہے ہیں، اور کل کو یعنی اگر صبر کرتے ہو تو یہ سب کچھ تمہیں ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں زمین پہ دینے والی ہے. میں نے عباد ہی اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور جو انجام کار ہے وہ متقی لوگوں کے لیے. انجام کار متقی لوگوں کے لیے ہے. یعنی جب رسول کی دعوت برپا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ جو رسولوں کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ کامیابی انہیں کی ہوتی ہے، لازمی طور پہ کامیابی ہوتی ہے. یہ جو قانون ہے اس کو ہم اللہ کی سنت کہتے ہیں. اللہ کی سنت کہتے ہیں. اس کا تعلق میرے اور آپ سے نہیں ہے. یعنی لازمی طور پہ زمین کے اوپر جو ہے نا کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہ چیز ملے، لیکن ان کے لیے جو ہے نا یہاں پہ خاص یعنی صورتحال ہے. یہاں پہ ایک چیز اور واضح رہے کہ خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، دونوں کے لیے وعدہ ہے زمین کی یعنی اقتدار کا، دین یعنی اس کا زمین پہ جو ہے نا سیاسی استحکام کا یہ وعدہ ہے، اور یہ دونوں کو ملا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کی بادشاہی، زمین کا اقتدار تمہیں منتقل ہونے والا ہے. تو یہ سنت جو ہے نا بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی، اور ایسی ہی سنت جو ہے وہ بنی اسماعیل ہی کے تو لیے. یہ پہلے سے تھی، اس حضرت موسیٰ کے سے پہلے سے تھی یہ سنت بنی اسرائیل کے لیے؟ یہ وعدہ کر دیا گیا تھا اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم سے. سے. تو ظاہر ہے کہ اسی تسلسل میں کھڑے ہیں، وہ جانتے ہیں. اور اس کے بعد یہ تو ان کے لیے یعنی رسول کے بعد یہ ہو جانے کا جو معاملہ ہے ظاہر ہے ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو اقتدار کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، جی جی یہ پھر وہ ادھر جا کے جو اقتدار ملے جی، گا، میں اسی طرف آنے لگا ہوں، اسی طرف آنے لگا ہوں. یہ جو یہ کہ صبر کرو اور تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کہ تمہیں زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا. تو یہ جو اقتدار ہوتا ہے یہ اللہ کی جو سنت ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہی زمین ہو جس میں انہوں نے اپنی دعوت جو ہے نا پہنچائی ہو. ضروری نہیں کہ وہی ہو جس میں انہوں نے اپنی دعوت پہنچائی ہو. یہ دعوت جو ہے نا یہ دوسرے علاقے میں بھی جا کے اقتدار ہو سکتا ہے، جس طرح کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ فرعون جب غرق ہو گیا ہے تو ان کو جو ہے نا وہاں سے زمین یعنی چلے گئی، وہاں سے صحرائے سینا میں چلے گئے، اور اقتدار کا تو خاتمہ ہو چکا تھا نا پیچھے فرعون کا. اور جب وہاں سے چلے ہیں تو ان کو زمین میں اقتدار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ملا، یہ بعد میں ملا ہے. تو گویا کہ جو رسول کی دعوت پہ ایمان لاتے ہیں تو جب ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ زمین میں اقتدار ملے گا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ رسول کے طور میں ملے، ان کے بعد بھی مل سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اسی زمین میں ملے جس زمین میں رسول نے اپنی دعوت کی آغاز کیا تھا، وہ کسی اور جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے یہ سارے پہلو سامنے رہنے چاہیے. ان لوگوں کو جو یہاں سے گئے تھے، جی جی
ان کی بعد کی نسل کو ملا وہ اطلاع، جی وہی بعد میں ملا، کیونکہ انہوں نے تو پھر سارے سیرہ میں جا کے پھر کچھ، میں وہی کہہ رہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں ملا، تو ظاہر ہے کہ وہ نسل موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو نہیں ملا، لیکن ان لوگوں کو بھی نہیں ملا، یہ جو تھے، یہ جو خود چاہ رہے تھے، ان جی کی جی پھر نہیں بعد کی نسل کو ملا. نہیں نہیں، جو بعد میں جو ہے نا، جو موسیٰ علیہ السلام کے دونوں آگے جو خلیفہ بنے ہیں، دو یوشع خلیفہ اور جو وہ رہ گئے. غالب جو ہے نا، وہ بیسیکلی وہ خلیفہ بنے ہیں. تو یہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ 40 سال، یہ قرآن مجید نے خود کہا ہے، تو 40 سال کی عمر میں بوڑھے ہو چکے تھے، اس وقت ینگ ہو ان گئے. دونوں کو ملا، باقی سب نہیں ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی لوگ ہوں گے نا مطلب یہ تو باقیوں نے تو انکار کر دیا تھا، وہ پھر نہیں وہ تب نہیں تک رہے نا سارا نہیں، سیرہ ایسے جب دیکھو، تک. وہ انکار کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں یہ کہا کہ یہ دو ہی لوگ تھے، اور بھی پاسبلٹی لوگ ہیں، یہ ہم پچھلے سورہ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہ جب وہ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ اقتدار ملا ہے، تو وہ 2 4 6 8 10 یہ وہ معنی نہیں رکھتے کتنے لوگ تھے. وہ ظاہر ہے کہ اس کے اچھا یہ بات جو ہے نا، یہ بھی جو ہے نا ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو اس طرح کا اقتدار ملتا ہے، وہ بھلے اگلی نسل کو ہی ملے، وہ بھی یہ کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اسی دعوت کے جو ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہی لوگ ہیں، اسپیسیفک لوگ، مطلب یہ بیسیکلی اسی نسل سے وہ چیزیں آگے چل رہی ہوتی ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، ان کی جو یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی تقریباً 20 سال بعد جو ہے نا، جو یہ اقتدار جو ہے نا منتقل ہوا ہے، یعنی دوسری قوم کو، یہ جو اس وقت وہاں موجود تھی. تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی صورتحال ہے. 20 سال آپ کہیں گے کہ اب وہ نسل تو نہیں رہی 20 سال میں، پاسبلٹی ہے کہ بہت سارے لوگ جو نا فوت ہو گئے ہوں. تو یہ ہوتا ہے، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اسی سورہ میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشننگ ہوتی ہے، یہ ٹائم لگتا ہے چیز میں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک اپنی سنت ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے. وہ کیسے کام کرتی ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چلے اچھا جانے کے بعد آپ اکثر یہ 20 سال کا ذکر کرتے ہیں، پہلے بھی کیا تھا، جی جی، ویسے تھوڑی ضمنی بات ہو جائے گی، لیکن یہ 70 سال کیوں نہیں کہتے آپ، 20 سال کیوں کہتے ہیں؟ 70 سال تو جو ہے نا، جو یہ 70 سال کیوں کہا جاتا ہے، وہ کس ڈیٹ سے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو ہے نا وہ چیز کاؤنٹ نہیں، کی. ایڈی تو تب سے ہے جب سے وہ گئے ہیں، ایناڈوملی جو ہے وہ تو جی جب جی، سے اٹھائے گئے ہیں تب سے اسٹارٹ ہوتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ وہ میں دیکھ لوں گا دوبارہ، میں یہاں کو کنفرم نہیں کر رہا. اس میں جو ہے نا وہ 20 سال بنتے ہیں، کیونکہ 70 میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ 50 سال تقریباً ان کی حیات کے ہیں، اور 20 اچھا، سال. اس حساب سے دیکھ رہے ہیں، ہاں لیکن میرے خیال ہے ایناڈوملی تب سے آ، جب سے اٹھائے گئے ہیں. ہاں، تو وہ بھی کوئی تاریخ جو ہے نا، وہ اب تاریخی تاریخ ہے نا، 70 مطلب 80 تو کافی کنفرم ہاں تاریخ وہ تو بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ تاریخی چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ کہ انہیں کو دیتا ہے. یہ جو اصول ہے، یہ اگر ہم پیچھے جو ہے نا دیکھیں، وہ آیا نمبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ 96 میں بھی یہ بیان ہوا ہے پیچھے. اگر آپ 96 میں دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان پہ آسمان سے برکتیں نازل کرتی، اور زمین پہ بھی جو ہے نا برکتیں نازل ہوتی ہیں. ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے تکذیب کر دی. یہ جب اصولی باتیں ہو رہی تھیں موسیٰ علیہ السلام سے واقعہ شروع ہونے سے پہلے، تو یہ اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ یہ رسول کے زمانے میں لازمی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم زمین پہ ان کا جو ہے نا اقتدار دیتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، لازمی طور پہ یہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وقالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. یہ کہ یہ جو مصیبتیں جو ہم پہ ٹوٹ رہی ہیں اس وقت، یہ تو ہماری یعنی اذیت جو ہے نا تمہارے آنے سے پہلے بھی جاری تھی. یعنی پہلے بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور آپ بھی قتل کرنا شروع کر دیا گیا ہے. تم آگے ہو تو یہ آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں کوئی جو ہے نا سکون نہیں مل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر شکایت منفی انداز میں کر رہے ہیں کہ ہماری آپ کی طفل تسلیوں سے بات نہیں بنتی، کہ آپ جو ہے نا اقتدار کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار مل جائے گا. یہ طفل تسلی ہے. اب ہمارے پاس سامنے جو کچھ ہو رہا ہے موجودہ حالات میں، آپ اس پہ غور کریں. یہ کل کو کیا ہونا ہے تو کل دیکھیں گے نا. ابھی ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہے ایک طرح کی منفی شکایت انہوں نے جنم کی ہے. تو یہ ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی وہ شروع سے ہی جو ہے نا اس مزاج کے حامل لوگ تھے. آگے سے جو ہے نا پھر ان کو تسلی دیتے ہیں، قال عسیٰ ربکم، اور یہ پورا امکان ہے. جب عصا کا اس طریقے سے لفظ آتا ہے اور پیغمبر عصا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ ہے. یہ وعدہ ہے. قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، یہ کہ تمہارا دشمن جو ہے نا اس کا کلا کما ہو جائے. جو پچھلی بات تھی نا اس کو کھولا ہے، اس کو تو جنرل معنوں میں رکھا نا، یہاں انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ تمہارے دشمن کا خاتمہ لازمی ہونا ہے، کیونکہ میں رسول ہوں. رسول کی دعوت کے نتیجے میں ایک سٹیج پہ جو رسول کے مخالفین ہوتے ہیں ان کا خاتمہ لازمی ہو جاتا ہے. خاتمہ لازمی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ،
اور زمین کے اندر تمہیں جو ہے نا استخلاف دیا جائے گا، یعنی تمہیں اقتدار دیا جائے گا، تمہیں خلافت دی جائے گی. فَيَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ تَعْمَلُونَ، تو پھر تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم کیسے جو ہے نا اپنا کام کرتے ہو. یعنی یہ جو استخلاف دیا جائے گا، یہ جو اقتدار دیا جائے گا، یہ جب دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی الال ٹپ جو ہے نا اصول پہ دے دیا جائے گا، ایسے ہی دے دیا جائے گا، نہیں. اس کے بعد پھر تمہیں جانچا جائے گا کہ کیا تم بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہو جس طریقے سے فرعون اور فرعون سے پہلے والے جو ہے نا سرکش قومیں تھیں انہوں نے کام کیا. کیا تم بھی وہی کام کرتے ہو یا کوئی تم جو ہے نا اچھا کام کرتے ہو. اور یہ فیصلہ جو ہے اقتدار کس کے پاس ہوتا ہے کہ اللہ کی جو ہے نا جسٹس کے مطابق ہے. اور اگر اس نے تمہیں بھی دینا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم چہیتی قوم ہو اور ہمیشہ کے لیے اس اقتدار کے بارے نیازے جو ہے نا مزے لیتے رہو گے، نہیں. بلکہ یہ کہ اس کا بھی کوئی اینڈ ہونا ہے، اور تم نے کس طریقے سے جو ہے نا معاملہ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھتی رہے گی. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ وعدہ ہے استخلاف کا، یعنی اس کا قرآن مجید میں بھی 2 جگہوں پہ بنی اسماعیل کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے نا ایک بڑی امپائر دی جائے گی. سورہ نساء میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، سورہ نور میں آگے جا کے پڑھیں گے. وہاں پہ بھی اس طرح کی جو ہے نا فور وارننگ دی گئی ہے دونوں جگہوں پہ. میں آپ کے سامنے وہ جگہ دونوں رکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ سورہ جو ہے نا النساء، اور اس میں یہ جو آیہ نمبر 54 ہے، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس شاہ کو فیصلہ کیا ہے کہ بہت بڑی حکومت دیں گے، کہ امپائر دیں گے. اور اس کے بعد آگے چل کے اگر آپ دیکھیں تو یہ 58 میں جو ہے نا اسی تسلسل میں دیکھیں، میں آپ کے سامنے آپ کو وہاں پہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو اقتدار ہے، یہ اقتدار جو ہے نا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بات کی گئی تھی نا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو. اسی طرح کی جو صورتحال ہے یہاں پہ، جس میں ایک طرح کی وارننگ دی گئی ہے کہ جب تمہیں یہ اقتدار مل جائے، جب مسلمانوں کو یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ان کو یہ کہا گیا کہ جب تمہیں یہ اقتدار مل جائے تو اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے. اس میں یہ جب یہ مل جائے تو اس کے بعد جو ذمہ داریاں نا، یہ امانتیں جو ہیں، یہ ان کے باہر لوگوں کو دینا. ہمیشہ جو ہے نا سلیکشن میں، حکمرانوں کی سلیکشن میں باہر لوگوں کو دینا. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ہمیشہ جسٹس کو قائم رکھنا. کی پوائنٹ جسٹس ہے، اس کو قائم رکھنا. اور میں دیکھتا رہوں گا. اس میں یہ کہا گیا کہ میری نصیحت کو دیکھو، ان اللہ نعم یعظکم بہ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس چیز کو پکڑے رکھنا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یہ چیز یاد رکھنا کہ میں پھر تمہیں پکڑ لوں گا اگر تم نے کہیں ڈنڈی ماری تو. سمیع بصیرہ یہ بیسیکلی وہی الفاظ ہیں جو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جس میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میں دیکھوں گا کہ تم کیا کام کرتے ہو. تو اس کے بعد اسی کے ساتھ آج ہم خاتمہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک دوسری وہ بھی دکھا دیتا ہوں سورہ نور کی، جس میں یہ کہا گیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہاں پہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے، اور کنڈیشنل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کو کرو گے تو پھر جو ہے نا یہ استخلاف ہمارے ساتھ رہے گا، اور ادروائز جو ہے نا یہ تم سے پھر جو ہے نا وہ چھین لیا جائے گا. اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بات یہ ہے کہ میری بات کو مانو، میری دعوت پہ جو ہے نا یقین رکھو، صبر سے کام لو، اور اس کے نتیجے میں تمہیں یہ اقتدار زمین پہ مل جائے گا. یہ بات ہے یہاں پہ آیہ نمبر 129 میں کی گئی ہے. باقی آگے جو ہے نا انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو جاری رکھیں گے. ابھی تک کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. ایک دو جملے جو میں نے یہاں اسکرین شاٹ لی، جی اور اس کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر ہے جی وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائی مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا آیہ نمبر کیا ہے؟ اور مان کر ہی نہ رہا. آیہ نمبر کیا ہے؟ 56. جی یہ جو ہے اس میں بولا، اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخرکار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ میں آئے گا. یہ یقینی بات ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے. فرعون بولا اے دربار والو، میں تم اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں. حامان تم ایسا کرو، میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ، میرے لیے ایک اونچی عورت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جام کر دیکھوں. اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے. غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین پر ناحق گھمنڈ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا.
یہ ہوتی ہے دعوت، یہ تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ ایک ہی لفظوں میں ہو. اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جنرل وہ جو جملہ ہے نا وہ موجود نہیں ہے کہیں پر. آیات جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات لے کر آئے جو اللہ کی طرف سے بات ہے. ہاں، اور اس نے انکار کیا. اس چیز کا انکار کر دیا، وہ تو یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. نہیں یہ آخرت میں اس کے پاس یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ جو ابھی میں نے ایکسپیکشن بتائی اس میں وہ آخرت کا وہ ہے دعوت ہے جی جس کو وہ انکار کر رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ملنے. فراز صاحب وہ شیخ محمد جانتے ہیں نا، لے کر آئے شیخ- آیات کا انکار کر دیا. یہ نہیں بات نہیں آخرت شیخ محمد آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے سے انکار کیا. وہ جو کراچی سوری بات کر رہا ہوں، کراچی والے جو شیخ محمد ہیں، اس نے ایک مناظرے میں مولویوں کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے ثابت کرو کہ جو تورات ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ٹو دی پوائنٹ جو ہے نا اسپیسیفک ورڈ میں بتایا جائے، یہ قرآن جو ہے نا وہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا. اس میں جو ہے نا دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جی کہ ایک تو اگر ہم اپنی طرف سے چیز کہہ رہے ہیں اس میں سے استعمال کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہے اس کو مان لیں، لیکن پھر ہم اس کو ڈسٹنکشن رکھیں کہ یہ جو ہے یہ ہماری سمجھ ہے. اور پھر ایک ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے. اب جب اس کو ان چیزوں کو فیکٹس کو الگ نکالیں گے نا جو قرآن مجید نے خود کہیں اور پھر اس کو مانیں گے، پھر اس سے ہم ہمارے استنباط جو ہے نا وہ ریسرچ میں مدد کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. استنباط دو طرح کے ہوتے ہیں. استنباط ایک ہوتا ہے کہ جو لفظوں سے نکلے ہوئے استنباط ہیں، ظاہر ہے وہ بھی لفظی استنباط ہوتے ہیں، اس کو ہم ڈائریکٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں، ویسے انکار نہیں کر رہا. ایک استنباط ہوتا ہے جو آپ جس کو زبان و بیان کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ لاجک سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لاجک پہ مبنی چیز جو ہے نا وہ تو قبول نہیں کرتے ہم جو ہے نا زبان و بیان پہ چیز اس میں کرتے ہیں. زبان و بیان میں وہ چیز چیزیں نکل رہی ہیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں جس طرح آپ مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نہ ہو وہ جو یا لیکن قوم عبد اللہ ہاں والے وہ الفاظ نہ ہوں اس کا کیا مطلب؟ ہاں؟ یہ جو وہ جو ابھی باقی جو سارے پیغمبر ہیں وہ ایک جملہ مسلسل کہہ رہے ہیں جی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ، آپ لوگ کو عبادت کرنی ہے اللہ کے بندے. یہ جملہ وہ ہر ایک کہہ رہا ہے جی یہ ساری کہانیوں میں، یہاں نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو وہ نہیں ہے. پیغمبروں کی روایت ہوتی ہے نا، پیغمبروں تو کی اگر مثال کے طور پہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ مطلب حضرت موسیٰ نے نہیں دیا ایمان کی دعوت، فرعون کو نہیں دیا، اگر ہم ایسے مان لیں تو پھر ہم اب جب قرآن کو پڑھیں گے اور اس میں سے یہ جو قوانین ہیں جن کو پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم قانون کو چینج کر کے اور سمجھیں کہ اچھا یہ قانون اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے کام کرتا ہے. اصل میں رسول جو ہے وہ دعوت لے کر آتا ہے لیکن اس کا ایک خاص مشن ہوتا ہے. ایک ہم اچھا، آپ یہ چیز کہہ رہے ہو تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہم اس کو پہلے فیکٹس آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اس میں قرآن مجید میں لیکن اس میں مسئلہ ہے نا، یہ جملہ آپ پھر بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ نہیں سکتے کہ اس نے پیغام نہیں دیا. کیسے؟ کیونکہ وہ یہ جو جملے ہیں یہ پھر اس کو میں پورے جملے سے نہیں سن سکا اس ہاں یہ اس کیونکہ اگر تو قرآن مجید نے کہہ دیا نا پھر بات ختم ہو جاتی ہے. ہاں یہاں پر یہ ہے نا، یہ جو آخری جملہ ہے یہ وہ عرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گمن کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا. لیکن اس سے یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اللہ کے سامنے یہ جو اعبد اللہ یا اس پہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اگر مثال کے طور پہ اس سے اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو آخرت کا پیغام دیا، اس کا مطلب نہیں دیکھیں وہ اگر یہ آخرت کا پیغام اگر اس طرح سے دیا ہے کہ میں آیا ہوں اور یہ بنی اسرائیل کو جانے دو ورنہ تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا دنیا آخرت میں، تو پھر تو اگر بنی اسرائیل کو جانے دو، اگر مشن میں اصل میں مشن آئیڈینٹیفائی کر اچھا مجھے یہ بتائیں میں مشن آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں، میں یہ نہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات مجھے پوری طرح سمجھ میں آ گئی. اچھا مجھے یہ بتائیں لیکن آپ بھی اس کو جیسے ہم اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کہہ سکتے جب تک کوئی بڑا عالم نہ کہہ دے، آپ بھی اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کہہ سکتے. یہ مسئلہ ہے. اچھا میں اگر اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بھی کہہ سکتا بالکل ٹھیک ہے، میں صرف اگر یہ ایک ازمپشن لے کر آ کر میں قانون کو پھر نئے اینگل سے دیکھ سکتا ہوں. ہاں پھر تو دیکھ پھر میں اس اینگل سے بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے اس جس اینگل سے دیکھوں گا نا ہو سکتا ہے وہاں سے گنجائش نکال سکوں اور پھر وہ تو آلریڈی موجود ہے.
وہ جس بنی اسرائیل والا قانون ہے وہ تو آلریڈی موجود ہے. یہاں تو یار اصل میں دیکھو وہ ابتداء میں بڑی والا قانون سادہ سی بات ہے. وہ نکل جائے گا. سادہ سی یہ بات ہے. رسول کی جب رسول کا نام لیا جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی دعوت کے بغیر جو ہے نا چیزیں جو ہے نا پیش کر رہا ہو. نہیں یہ رسول تمہارا آپ عقلی نہیں یہ عقلی اس سے تو وہ اتفاق کرتا ہے. یہ عقلی چیز جو ہے دیکھو رسول کی اطاعت کرنا یہ ایک جانی مہچانی چیز تھی اور مکی صورتوں میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں آتا نا. لیکن مدنی صورتوں میں اس کا ذکر آتا ہے. کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ رسول کی اطاعت کرنا یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے. آیا ہے اور رسول کی بات کو اب خدا کی بات سمجھتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے گی. اگر آپ یہ کہیں گے مکی صورتوں میں کہیں بھی نہیں ہے انڈرسٹوڈ نہیں ہے. مدنی صورتوں میں جا کے جو ہے نا یہ کہا گیا. اس کی ضرورت اس لیے پیش کری کہ وہ جو روایت ہے جس لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس روایت میں اب جو ہے نا وہ خلل پیدا ہو گیا ہے. وہ کیوں ہو گیا ہے کہ منافقین نے جو ہے نا وہ اطاعت نہیں کر رہے. پھر ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ یہ رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہوتی ہے. یہ بتانا پڑ رہا ہے. تو اگر بعض رسولوں کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں تو رسول کے بارے میں ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے. بے شک اس کو جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ استنباط ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ رسول اپنی دعوت کے بغیر رسول نہیں ہوتا. میں تو وہ دعوت جو ہے نا جی یہ بنی اسرائیل کے لیے دعوت تو مان رہا ہوں نا کہ بنی اسرائیل پہ تو رسول ویسے بھی رسول آتے رہے جو بنی اسرائیل کو ہی دعوت دیتے رہے. نہیں اب یہ جب یہاں پر آ رہے ہیں اور ایک اور قوم بیچ میں شامل ہو گئی ہے کہ جو جو بنی اسرائیل فرعون اور فرعون کے ساتھی ہیں. اب اچھا وہ اس میں جو ہے نا جو کنڈیشن لگی ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں. کنڈیشن یہ نہیں لگی کہ جو ہے نا یہ رسول بنی اسرائیل کے لیے آئے. یہ کنڈیشن یہاں سے میں اس کو سمجھوں گا کہ یہ جب یہ مجھے مل جائیں گے نا الفاظ یا اس طرح کی چیز کہ وہ فرعون کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو میرے لیے ہو جائے گا. نہیں یہ کہا گیا ہے کہ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کی طرف رسول بن کر آئے. فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں. اب وہ میدان جو ہے نا متعین ہو گیا کہ رسالت کا حق کو بھی آ گیا ہے. حق کو بھی آ گیا. ہاں تو فبقا الحق جو ہے نا یہ پھر وہی بات آ گئی کہ بس ضروری نہیں ہوتا کہ الفاظ ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہر جگہ ہوں کیونکہ اس کی روایت ہے. رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی آتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں. رسول آتے ہی مقصد کے لیے ہیں. اور گو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استنباطی بات ہے. استنباطی بات نہیں رہ جاتی. لفظوں میں بات ہو رہی ہے. ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے. دعوت اس کو اس طریقے سے نہیں پیش کی جا رہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جس طرح باقی رسولوں کی جا رہے ہیں. لیکن انڈائریکٹلی بات وہی ہو رہی ہے. اب یہ ایمان لائے ہیں تو ایمان کس چیز کے لیے لائے ہیں؟ یہی تو امان مطالبہ ان سے بھی یہی کیا گیا ہوگا. فرعون اور فرعون کے ساتھیوں سے کیا گیا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں کیا. اچھا میں پہلی دفعہ اس طرح میں نے کبھی کسی نے سوال کیے. جی تو یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اور آیت سنا دیتا ہوں مزمل کی. بہرحال یہ تو چیزیں انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم جو ہے نا یہ سیشن ختم کرتے ہیں جی آج کا. اور سوال تھا اگر بات کریں یہ جو دنیا میں